السلام علیکم، صبح بخیر آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک. اور کیونکہ یہ جمعہ جو ہے ربیع الاول کا جمعہ ہے تو یقیناً اس جمعے کی فضیلت بھی اور ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایز آلویز ہمیشہ کی طرح بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہمیت کا حامل ٹاپک ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، چاہے بچہ ہو، چاہے آپ کی لڑکپن کی ایج ہو، آپ کی بڑی ایج ہو، ہر ایج میں، ہر ایج کے حوالے سے اور ہر رشتے کے حوالے سے ایک ہمیں پراپر، ہمارے پاس ایک مینول موجود ہے کہ کیسے مطلب ہر موڑ پہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ ہمیں کرنی بھی چاہیے. یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھنا ہے، اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کا جو عقیقہ کرنا ہے، یہ تمام تو چیزیں موجود ہیں. لیکن کچھ لوگ، کیونکہ آج کل ایک ماڈرن زمانہ ہے، تو بہت سے لوگ اس کو نہیں بھی کرتے اور علیحدہ ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. یہ بچے کے حقوق میں شامل ہوتے ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے بات ضرور کریں گے کہ بچے کے حقوق میں کیا کچھ آ جاتا ہے. یہ نومولود بچے کے حقوق کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. اور ہر نام جو بچے کے لیے رکھ دیتے ہیں، کیا وہ نام صحیح بھی ہوتا ہے؟ پتہ نا نام کا شخصیت پہ کتنا اثر ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اپنے شو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ضامن عباس زیدی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نور رحمانی بھائی. السلام علیکم نور بھائی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران کلیانی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن، ہماری ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو شو میں. اور وہی سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب سے ہی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا ایسا کیا حق ہے جو ہمیں فوری طور پہ ادا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. دیکھیے کہ نام ایک ایسی علامت ہے کہ خود ذات الہی کو بھی بغیر نام کے نہیں پکارتے. ٹھیک ہے، جب اللہ نے بھی اپنے آپ کو پکارنے کے لیے اپنا نام کا تعارف کرایا تو خدا کا نام تو ایک ہی ہے، اللہ. بقیہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ 99 ہم شمار کرتے ہیں، جبکہ خدا کی صفتوں کو شمار انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا خدا کی صفتوں کا. کائنات کی ہر نیک شے خدا کی صفت ہے. یہ ہم جو عکس کر سکے وہ یہ خدا کی صفت کی اسماء ہیں. بقیہ جتنے 99 ہیں، 100 جتنے بھی ہیں، وہ سب خدا کی صفت کی اسماء ہیں. اس میں ذاتی فقط ایک ہی ہے، اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا بھی ایک فلسفہ اپنی جگہ ہے کہ خدا بند عالم نے اپنی صفتی اسماء سے اپنا جو تعارف کروایا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور دیکھیں جتنے بھی خدا کی صفتی اسماء ہیں اس میں کوئی بھی اسم اس میں صفاتی ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو. ہر ایک کے بسیط معنی ہیں. ایک ایک لفظ کو دیکھتے چلے جائیں، اس کی لغت میں تحقیقات کرتے چلے جائیں تو اس کے بے شمار معنی نکل جاتے ہیں ایک ایک چیز کے. ٹھیک ہے نا. تو خدا بند عالم نے اپنا اسم ذاتی اللہ، صفاتی نام بے شمار. ٹھیک ہے. اور ان اسماء میں سے خدا نے جب اپنا تعارف اپنے نام کے ذریعے کرایا تو خدا نے کہا کہ جب تمہاری بنی آدم کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ جب تمہاری اولاد ہو تو سب سے پہلا جو حق اولاد کا والدین پر ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نام تجویز کیا جائے. اور نام جو ہے وہ ایسا تجویز کیا جائے کہ جو مبارک بھی ہو، بامعنی بھی ہو. اس لیے کہ یہ طے ہے اپنی جگہ کہ نام کے اثرات انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ہم نے پیدائش کے وقت جیسا نام رکھ دیا ہم نے، اس وقت ہم نے محبت میں آ کے نہیں معلوم کیا کیا نام رکھ دیا. لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے نام کے معنی ہوں گے ویسے شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا، ظاہر ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے تعین کرے کہ میں کیسا نام رکھوں. بتائیں علامہ صاحب، کیا نام بچے کی پیدائش سے پہلے آپ وہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ اگر ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے ہمیں حکم دیا گیا. اور اس میں یعنی انسانی خواہش کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے اولاد میرے یہاں ہو، خدا کی اگر بیٹی ہو تو کہا گیا کہ یہ نیت کر لو کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسمہ محمد، رسول خدا کے نام پر نام رکھوں گا اس کو. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد. اور اگر میری یہاں بیٹی ہوگی تو میں اس کا دختر زہرا
بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام مطلب اللہ یہ علیہ نیت کا آپ نام نے رکھنا ہے۔ یہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد یہ تو طے ہے کہ جو نیت کی تھی اگر اللہ نے اولاد نرینہ دے دی تو آپ نے مرکب نام رکھیں گے جب بھی تو محمد کا نام محمد کا استعمال آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسے جب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ نام طے نہیں ہوتا، تو برتھ سرٹیفکیٹ میں نام کیا لکھا جائے تو وہاں جلدی میں چنو منو بنی کیا مقام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے کوئی نہ کوئی نک نیم رکھ دیتے ہیں جو غلط ہے۔ تو جب ایک نام آپ نے تصور رکھ لیا آپ نے کہ محمد نام میں رکھوں گا میں، تو جیسے برتھ سرٹیفکیٹ آیا تو آپ لکھوائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کے نام پہ نام ہے، محمد نام رکھا میں نے بیٹے کا، بیٹی ہے تو فاطمہ کا نام رکھا۔ اس کے بعد آپ کی خواہش یہ ہے، اول تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ نام جتنا مختصر ہو اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، ایک نام ہو بہترین، اس کے اثرات کم ہوں گے، شخصیت پر نکھار زیادہ بہتر آئے گا۔ جتنے نام کے زیادہ حصے ہوں گے مرکبات میں، وہ تو آپ کے بھی علاوہ صاحب سب کے ہیں، نہیں حد و انتہا دو تک ہو جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے محمد رضا ہے، محمد علی ہے، محمد کے ساتھ کوئی اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کریں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں بعض وہ نسبت ہے، ہاں جی نسبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نام بڑا طولانی نام ہوتا ہے، 3 4 حصے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، محمد کے اثرات اپنی جگہ پڑیں گے، علی کے ساتھ اپنے پڑھیں گے، اس کے بعد اگر مہدی رکھا ہے تو اس کے ساتھ تو جتنے حصے ہوں گے، ہاں اچھا جو سپوز کیجیے کہ وہ شیخ ہے، سید ہے، ٹھیک ہے نا، قریشی ہے، زیدی ہے، نقوی ہے، یہ نام کا حصہ نہیں ہوتے، یہ تو کاسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن درمیان میں جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو جتنا مختصر ہو اور جتنا بامعنی ہونا چاہیے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے شخصیت کے لیے۔ میں وہ اپنے نام کی ایگزامپل سے آپ کو بتا دوں، جیسے سیدہ مدیحہ زہرا نقوی، تو یہ زہرا میرا نام نہیں، زہرا جناب فاطمہ تو زہرا کی نسبت سے، کیونکہ وہ محبت ہوتی نا تو وہ نظر آنی چاہیے آپ کے ناموں میں بھی۔ نور بھائی آپ نے بھی اپنے بچوں کا نام کو جب ویسے ہی سوچ کے رکھا تھا، جیسے آج ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اچھے نام ہم سوچیں۔ ایک جو اذان دی جاتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلم آدم الاسماء، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی جو سوال ضامن بھائی سے کیا تھوڑا سا مختصر اس کا جواب آپ کا دیتا ہوں۔ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں کہا وعلم آدم الاسماء، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے تمام کائنات کے نام کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، یہ ابن عباس کے اندر قول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سے فال لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ ایک راستے میں جا رہے ہیں تو بکری کا دودھ دھونا تھا، آپ نے پوچھا کون اس کو دودھ نکالے گا، تو ایک شخص کھڑا، اس کا نام حرب تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اجلس۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس کا نام عفرا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جلانے والا، عین سے ہا سے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس کا نام فرمایا کیا نام ہے، فرمایا مسمک، کیا نام ہے، فرمایا سہل، فرمایا تم آ جاؤ کہ تم آسان ہو، اور ایک جگہ کے ساتھ خوشبختی تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لیا کرتے تھے۔ اور نبی صاحب نے کچھ ناموں کو رکھنے سے منع کیا، جیسے افلاح، ربا، یسار، نافع۔ جیسے نافع کا مطلب ہوتا ہے نفع دینے والا، تو وہ شخص اگر نفع دینے والا نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کچھ ناموں کو خاص طور پہ حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ عبداللہ، عبد الرحمن، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ نام پسند ہے۔ یا پھر آپ انبیاء تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں ان میں سے نام رکھو، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے۔ تو نام حضور کی حدیث ہے حق الوالد علی والد، کہ بچے پر یعنی باپ کا حق ہے بچے پر کہ اس کو اچھے نام رکھے۔ اب آپ نے کہا کہ جو جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جو والدین پر حق ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو صاف ستھرا کیا جائے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں، اس کے دائیں سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کی جائے۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب آپ سیدھے کان میں اذان دیں گے اور الٹے کان میں اقامت کہیں گے تو بچہ السبیان، ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسرے کہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، کہ تم اس گھرانے میں پیدا ہو جہاں لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
اس کے شعور میں ایک بات یہ بیٹھ جائے. تیسری بات یہ تحنیک بھی کروائی جائے. تحنیک یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جو ان کی زندگی میں جو غذا گئی وہ آقا علیہ السلام کو لعاب مبارک تھا, اور کھجور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے مبارک سے چبائی اور اس کے بعد سیدنا امام حسن کی زبان مبارک اور تالو مبارک پہ لگائی. یعنی کہ گھٹی کا کانسیپٹ بھی اگر دیکھا جائے, گھٹی کا کانسیپٹ یہی ہے. اور میں نے ایک روایت یہ پڑھی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ میسر نہ ہو تو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل شہد میں پڑھ کر دیا جائے تو وہ بچے کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہتر ہوتی ہے. آج کل ڈاکٹر تو ویسے کہتے تھے کہ جی بچے کو 1 سال تک کھجور نہیں دینی, بچے کو شہد نہیں دینا, شہد بھی جو بچہ ہے وہ ہضم کرے گا سال کے بعد, تو ڈاکٹر تو ویسے منع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دینی نہیں. اس کو کھلانا نہیں ہوتا, چٹانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے نا ہلکا سا جو, لیکن دیکھیں ہم جب ایک بات ذہن میں رکھیے گا بہن, سائنس ارتقاء کے منازل طے کر رہی ہے اور انتہا پہ رسول اللہ کی ذات کھڑی ہے. تو ابھی سائنس ارتقائی منازل کے اندر آج پہنچنا چاہ رہی ہے, پہلا قدم یہ ہے. نبی اسلام اب مثال کے طور پہ مسواک کے حوالے سے آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ اب تو بالکل آ رہی, بالکل گورے اس بات کی تائید کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام ناک میں پانی چڑھایا کرتے تھے, آج ناک میں فلٹر اور جو سانس کی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نبی اسلام وضو فرمایا کرتے تھے. آج ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے, بحثیت حکیم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ جو کر رہا ہوتا ہے, یہ پانی اس میں فنگرز میں لگتا ہے, پوائنٹس میں لگتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے. تو جو سائنس آج سوچ رہی ہے, جانا چاہ رہی ہے, اللہ کے نبی 14.5 سال پہلے بتا چکے. اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بھی ہے نا کہ بھوک رکھ کے کھایا کرو, تو اب سائنس یہ بتا رہی تھی کہ جو آپ کی جو پیٹ ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے دماغ کو, برین کو میسج پہنچاتا ہے کہ ہاں بھی میں فل ہو چکا ہوں, مت کھاؤ, تو وہ تھوڑا سا لیٹ پیغام دیتا ہے. اچھا یا ایک چیز اور بھی میں ابھی آپ کی باتوں سے آئی, دیکھیں مولائے کائنات سیدنا شیر خدا, وہ جو پوری کائنات میں بانی جو شہر اس کے دروازے ہیں, اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کر رہے ہیں نام رکھنے پہ. تو یہاں مجھے سیدنا علی حیدر کرار کی وہ سیرت نظر آتی ہے کہ جو تم میں بڑے موجود ہیں, دیکھیں خود بڑے مگر آقا اسلام وہاں موجود ہیں تو انہوں نے ان سے نام کا مشورہ کیا. تو جب نام رکھا جائے تو اہل علم سے مشورہ ضرور کیا جائے. اور ایسے ہی مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جب نام رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اہل علم سے مشورہ تو ضرور کریں, لیکن جو گھٹی جب ہم دینی ہے, کیونکہ جس کے کہتے ہیں کہ جی جو گھٹی دے رہا ہے تو اس کی جو اس کے ٹریٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی کے, وہ بچے میں آ جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کسی کنجوس بندے نے بچے کو گھٹی دی تو لوگ کہتے ہیں لو بھی اب تو بچہ بڑا کنجوس ہوگا. تو اس میں بھی شخص کا جو انتخاب کرنا ہے اس حوالے سے بھی تو بات کہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحنیک اور گھٹی دینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے کہ اس میں بچے کو ویلکمنگ, جب ہم یہاں پہ ساری چیزیں اچھے طور پہ کرتے ہیں, اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, اس کے بال صاف کروانے, سب کچھ کرانا, اس کو پہلی غذا دینی, ہر چیز پہلی ہو رہی ہے نا. انیشیل جو اس کے لائف کے سمجھے چیز وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں, اب کھانے کا ذائقہ چکھنے کا مرحلہ آ رہا ہے. تو اس میں اسی لیے کہا جاتا ہے کسی اللہ والے سے گھٹی دلوائی جائے کہ وہ اپنے لعاب کو اس میں شامل کر کے وہ ہلکا سا اس کو چڑھا دیں, کھلا دیں کوئی بھی چیز, کھجور, زمزم یا شہد وغیرہ جو بھی چیزیں ابھی بتائیں مفتی صاحب نے. تو اسی لیے ہوتی ہے کہ اس شخص کے اثرات وہ جس طرح ہمارے یہاں سائنٹیفکلی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں ہر چیز پروو ہو رہی ہے, تو بلوٹوتھ کے ذریعے سے جو ہم کنیکشن کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, اور وہ چیز پوری اس پر اثرات دوسری چیز میں منتقل ہو جاتی ہے. تو سیم اسی طرح ایک وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہماری اس شخصیت کے جو اثرات اس میں منتقل ہوں. 100% شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہو بھی سکتا ہے کہ اس سے اگینسٹ چلے جائے, لیکن ایک تجربہ یہی ہے کہ اس شخصیت کے اثرات اس کے لعاب کی وجہ سے, اس کے ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے اس میں منتقل ہوتی ہیں, شعائیں منتقل ہوتی ہیں. تو وہ روحانی اثرات منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کسی اچھے شخص سے اس کی وہ جو تحنیک کرائی جائے کہ بھائی اس کو کوئی لقمہ اس طرح کا دلوایا جائے کہ پہلی غذا کسی اچھے شخص کے ساتھ اس کو ملی ہو. تو یہ اس کا ایک حق بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ کھانا پینا شروع کرے گا, انٹیک شروع کرے گا, تو اس کو بہت ساری چیزیں سوچتے سمجھتے کہ ایک تو پاکیزہ غذا ملے, حلال غذا ملے, اچھے غذا ملے اور اچھے شخص سے ملے. تو نیک شگون بھی ہوتے ہیں کہ تاکہ اس کی لائف کے اندر جو بھی آئے تو وہ اچھے لوگ آئیں. اور عموماً دیکھیں کتنا بھی کوئی شخص خود کتنا برا کیوں نہ ہو, لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اچھی بنے. تو وہ اس خواہش کے تحت پھر اللہ پاک نے یہ نظام رکھا ہے کہ بھئی وہ اثرات منتقل ہوں ایک دوسرے کے.
اور روحانی طور پہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم جیسے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جس صحبت میں بیٹھتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے اثرات انسان کی شخصیت پہ پڑتے ہیں. تو سیم اسی طرح جب وہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ٹچ کر کے اس کو کھلا رہا ہے تو وہ اس کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں. تو خود نام رکھنے والے اللہ تعالیٰ بھی ہیں. ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا. اور دنیا میں کائنات میں کوئی شے بھی بغیر نام کے ہے نہیں، ہر چیز کا نام ہے کوئی نہ کوئی. اللہ پاک نے ہر چیز کو نام دیا ہے. اب وہ ہر لغت والے اپنے طور پر اس کا نام دیتے ہیں. تو بچے کے جو اپنے حقوق اس کے اندر کیے بھی، اس کو اچھی غذا، پاکیزہ غذا، حلال غذا کھلانے کا انتظام اور اہتمام کیا جائے. مجھے بتائیں اہل علم کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اب بچے کی پیدائش سے پہلے اگر وہ اس کے جینڈر کو جاننے کے لیے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا دیتے ہیں، تو یہ اہل علم کے سامنے یہ بات کیسی ہے؟ مطلب کیا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے یا پھر یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں سورہ اس میں لقمان کے اندر ویسے تو یہ کہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ ما فی الارحام کے رحم کے اندر کیا ہے. یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے. کہ اسباب کے درجے میں اگر سائنٹیفکلی کوئی چیز معلوم کی جا رہی تو اسباب کے تحت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غیبی علوم وہاں پہ ہوتے ہیں کہ انسان کو ویسے تکا لگا رہا ہو نا، تو تکے کے طور پہ کوئی نشانی دیکھ کے اس طرح اپنے طور پہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی لڑکا ہے لڑکی ہے. لیکن جب اسباب کے ذریعے ہم کسی مشین کے ذریعے سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی کہ ہم بالکل یعنی کوئی چیز جیسے بالمشافہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے چہرے پہ کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، دانا ہے، تو اسی طرح اگر مشین کے ذریعے سے کوئی معلوم ہو گئی، جینڈر معلوم ہو گئی اس کی، تو جینڈر معلوم ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی 100% اس میں شیورٹی نہیں ہوتی. اکثر ایسا بھی ہوا کہ اس میں بھی غلط ہوئے ہیں کہ بول دیا کہ میل ہے فیمیل ہوا، کسی نے فیمیل ہے میل ہے، کسی نے کہا کہ بالکل پرفیکٹ ہو، کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوئی، کبھی بولا اس میں بیماری ہے، اور جب بچہ پیدا ہو تو سیٹ ایک دم. اور بڑے بڑے ماڈرن کنٹریز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے نصیب کا نہیں پتہ ہوتا کہ جو آنے والا ہے وہ کس نصیب کا ہے، اس کی کتنی زندگی کتنا ہوا. لیکن علماء کا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر معلوم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسی بات نہیں کہ جیسے اسٹرالوجی میں ہم اسپیشلی کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ آگے کا حال جاننے کی کوشش نہ کریں، کہ اللہ کے جو ہے کاموں سے مداخلت نہ کریں، آپ کیوں چیزیں جاننے چاہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ مطلب منع نہیں کیا گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ معلوم کیا کریں. نہ معلوم کرنے کو زیادہ ترجیح دی گئی بنسبت معلوم کرنے کی، کیونکہ اس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جو حکمت الہی ہے وہ اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں نا، آپ اپنی خواہش کو اوپر لے کر آ رہے ہیں. خدا نے جو کر دیا جو چیز ہے پوشیدہ رہنے دیجیے، 9 مہینے بعد پتہ چلے کیا ہے خدا نے فیصلہ کیا کیا آپ کے لیے. اچھا یہاں ایک سوال معافی الرحام ہے، قرآن کی آیت پڑھی. اب نعوذ باللہ کچھ لوگ اس کا یہ اشکال سامنے لا رہے ہوتے ہیں، اعتراض لاتے ہیں کہ قرآن میں ما فی الارحام کے جو پیٹ میں ہے اس کا علم تو اللہ جانتا ہے، تو آپ تو الٹرا ساؤنڈ سے بتا رہے ہیں، تو یہ تو نعوذ باللہ قرآن کی نص کے جو تعارض آگے اس میں. تو ایسا نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے شقی یا اس کے نیک بخت یا اس کے بدبخت ہونے کا علم اللہ جانتے ہیں. مطلب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا، قوم کے لیے نافع ہوگا یا قوم کے لیے ناسور ہوگا، اس کا علم اللہ کے پاس. بے شک بے شک. جی عائشہ. اچھا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ جینڈر کی معلومات کرتے ہیں تو ایک طرف سے جائز بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرف بالکل ناجائز بھی ہو سکتا ہے. جیسے مال ہے ہمارا، اگر آپ رشوت سے وہ مال حاصل کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، اور حلال کمائی سے استعمال لیتے ہیں تو وہ حلال ہوگا. اگر کوئی جینڈر اس لیے معلوم کرتا ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو ہم اسے ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کیونکہ وہ جینڈر معلوم کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس جانب جاتے ہیں. ناموں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. نام کا انسانی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں اب آپ کو کہوں پیاری تو آپ خوش ہوں گی، کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ نام آتے ہیں جب زبانوں پر، تو جیسے میں ابھی مثال دیتی ہوں آپ کے، جناب سیدہ، فوراً آپ کتنا احترام. میں کہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدت، یہ محبت آپ کے قلب میں، یعنی کہ نام کا اثر انسانی زندگی پر بڑا پڑتا ہے. اب اللہ میاں سے مانگتے نام محمد. جی، اب چونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں قرآن سے ہی نام رکھنا ہے، تو نام رکھ دیتے ہیں انمتا، اور رکھتے ہیں بہت سارے لوگ انمتا نام رکھ دیا. اب جی، انمتا کے معنی ہے تو نے نام کیا. اب یہ کیا نام ہے؟ یعنی ایسے نام جس کے معنی ہی نہیں بنتے ہیں اسے تبدیل کرنا ضروری ہے. یہ لازم ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا نام رکھا ہے جیسے انمتا ہے، یا قرآن سے کوئی بھی لفظ نکال لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے رکھ لیا. قرآن میں تو لا بھی لکھا ہوا ہے، لا بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے،
लारैब रख देते हैं, कोई शक नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग रख देते हैं लारैब, कोई शक नहीं। अच्छा, क्योंकि आज हमने ये बात भी करनी कि ऐसे कौन से नाम है भाई जो हमें नहीं पता और हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि नामों का मानी होना जरूरी है, क्योंकि आपकी शख्सियत पे इस पे असर होता है वो वाकई, मतलब हाँ, कोई तो शक नहीं। अनमता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इसे तब्दील किया है। और एक जगह एक शख्स का नाम था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आपने जो है ना अपना नाम सहल रखना है। अब वो कहने लगे, उन्होंने कहा मैं तो तब्दील नहीं करूँगा, नहीं किया। तो सहाबी कहते हैं हमने पूरी ज़िंदगी उस नाम का असर ये देखा कि हमने उनके मिजाज में सख्ती ही पाई। इससे बड़ी देखिए, इससे बड़ी क्या तब्दील हो सकती है कि जब रसूल मना कर रहे हैं और उसके बावजूद नहीं करना है तो नाम का तो असर ये कितना अगर पक्का इस था। तरह से आप अनमता नाम रख देते हैं, लारैब नाम रख देते हैं, या इस तरह के बेमायने नाम जिनका कोई भी, और ये भी याद रखें कि सिर्फ इंसान की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता है उसका, बल्कि ये जो जिस घर में रह रहे होते हैं वहाँ पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं, जिस फैमिली के साथ वो रह रहे होते हैं उस पर भी नाम के असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि जो अब ये जो सख्ती है, तो वो जो दीगर लोग थे ना, उन लोगों ने भी उस सख्ती को बर्दाश्त किया ना, जिनको कहा गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई सहल रखें आप अपना नाम, लेकिन उन्होंने आसानी नहीं रखा, और क्या हुआ कि उस सख्ती को सबने बर्दाश्त किया। तो कभी भी इस तरह के नाम ना रखें जिससे बच्चे की शख्सियत पर बुरे असर आयशा, पड़ते हो। लोगों को तुमने भी देखा है कि लोग जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद से वो कहते हैं हम कुरान से नाम निकालेंगे। नहीं, कुरान में तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये तो नाम भी नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे जानवरों के लफ्ज़ नाम हैं कुरान के अंदर, तो क्या हम जानवर का नाम रख देंगे? समझ नहीं है आप बात। तो कुरान में हर लफ्ज़ को आप, हर लफ्ज़ इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आपको नाम रखना है तो आपके पास इतने प्यारे नाम हैं भाई, जनाब फातिमा की औलादें हैं उनका नाम रखें, मौला अब्बास का नाम रखें, हसन नाम रखें, हुसैन नाम रखें, नूरे ज़ैनब रखें, फातिमा रखिए, सकीना रखिए, कितने खूबसूरत, इतने प्यारे नाम आपके पास मौजूद है। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नौमौलूद के हुकूक क्या हैं उस हवाले से हम बात करें कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसको अच्छा नाम देना, उसको गुस्ल देना, उसके कान में अजान देना, उसको घुट्टी देना, इनकी शरई हैसियत क्या है, इस हवाले से हम बात तो करें। कौन से नाम बच्चों के नहीं रखने चाहिए वो आज हम पूरे शो में बात भी करेंगे। और अगर आप लोग भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उलमा दीन हमारे साथ मौजूद हैं और हर फिक्स से यहाँ पे नुमाइंदगी भी हो रही है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे एक बात ये बताइएगा, मेरा ये आप सब लोगों से सवाल है लाम साहब, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद कहा जाता है कि एक तो आपने बच्चे के सर के बाल भी उतरवाने हैं और उसके हम वज़न आप लोगों ने, उसके हम वज़न चांदी जो है वो देनी है। और इसके पीछे की मुझे ज़रा हिकमत बताइएगा, इसके पीछे क्या हिकमत है, और अगर इन केस कोई बंदा इस्तात नहीं रखता तो वो क्या करे? देखिए, इसको हम शरई इस्तिलाह में अक़ीक़े का नाम देते हैं इसको, ठीक? और अक़ीक़ा यानी जो 7वें दिन किया जाता है। अच्छा, अब अगर इस जो मुद्दत मुइन की गई है, अगर इसमें अगर हो रहा है तो ये अक़ीक़ा कहलाएगा। लेकिन वक्त गुजर गया, ठीक है, बचपन में नहीं कर सके तो फिर सदका कहलाएगा वो, ठीक है। नीयत वही होगी लेकिन सदका में शुमार हो जाएगी वो चीज़, ठीक है ना। होता ये है कि देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ अक़ीक़ा क्यों किया जाता है, हकीकी में तो बकरे नहीं देते, बकरा है, जी हाँ। अब होता क्या है कि अक़ीक़े की हिकमत क्या है, क्यों किया जाता है, बुनियादी तौर पर ये है कि जब बच्चे की नीयत से एक तरह से कहीं खून बहाया जाता है ताकि उसकी सलामती के लिए, सेहत सलामती के लिए, उसके लिए, और साथ में तो उसके बालों को मुड़ा जाता है, उसके बालों के हम वज़न चांदी को सदका किया जाता है, ठीक है। ज़ाहिरन जो क्योंकि सीरत आइमा में हमें मिलता है ये, ठीक है। जब सीरत आइमा में हमें ये मिलता है तो मतलब ये है कि ये एक तरह से इसको हम कहेंगे कि सुन्नत है, ठीक है, वो हकीका सुन्नत है, मुवक्कदा के करीब करीब है ये, ठीक है। इससे होने वाला जो नौमौलूद बच्चा है उसको हम बहुत सारी असरात से, बीमारियों से बचाने का सबब बनता है वो, ठीक है। और यहाँ तक आगे के बाज़ औक़ात बचपने में नहीं हो पाता, भूल जाते हैं किसी भी वजह से। तो अब जब तक बच्चा है वो माँ बाप की ज़रिए कफ़ालत है,
تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ماں باپ جب جوان ہو گیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنا کرے. اچھا اس لیے بہت ساری لیکن کرنا ضروری جی ہے. ہاں ہماری معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں اچھا، اور ملتی اس ہیں. میں بھی جب بھی آپ نے عقیقہ کرنا ہے تو پھر آپ نے سلکے وال کے اتروانے دوبارہ سے اتروانے ہیں کیا؟ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بچہ بڑا ہو چکا ہے تو پھر اس کا کہا ہے کہ تھوڑے سے بال کٹوا کے اس کو اس جیسا صدقہ کر دیا. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ہاں لڑکا ہے. اچھا پہلے 7 دن کے بال ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے مانے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بطن مادر میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوا ہے تو بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہترین نشو نما کے لیے، اور میں نے شاید کسی پروگرام میں سے پہلے کہا تھا کہ اس کی مثالیں میرے خود گھر میں اگزامپل موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میرا اپنا پوتا جو تھا وہ 15 دن تک ICU کے اندر رہا. ٹھیک ہے. 100% آکسیجن پہ تھا. وہ بالکل نا امید ہو چکے تھے ہم لوگ، لیکن تھوڑا بہت دین سمجھنے کے باوجود کوتاہی ہم سے یہ ہوئی کہ نہ ہم نے نام رکھا اس کا اس پریشانی میں، نہ ہم نے اس کا عقیقہ کیا. لیکن جس دن یہ احساس ہوا میں اسی دن گیا اور جا کے اس کا نام بھی رکھا. پہلے عقیقہ کیا، نام بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہوا یہ کہ وہ رات گزری تھی کہ اگلے دن سے اس کے اندر بچے کے اندر بہتری. ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ خود اپنے تجربہ بتا رہا ہوں. ایسے ایک دو عقیقے کا دیکھیں کتنا نام رکھتے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ہم دعا مانگ رہے تھے، وہ نام ہی نہیں رکھا ہم نے تو گھبراہٹ کے اندر، پریشانی کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ باقاعدہ کوئی نام نہیں رکھا ہم نے. ویسے تو پکار رہے تھے اس کو، اس میں محمد سے پکار رہے تھے اس کو، لیکن باقاعدہ اس پریشانی کے اندر. تو میں نے عرض کرنے مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اثرات ہوتے ہیں کتنے. صدقہ تھا، جو کچھ بھی تھا، بلا تھی، جو کچھ بھی تھا، اس کے اثرات. یہ تو میں زندہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا. ورنہ ہمارے دل میں تو یہ ماننے کیسے خیالات آ رہے تھے کہ اب جائیں گے اسپتال تو کیا خبر ملے گی، کیا خبر ملے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایسی صورتحال ہوئی ماشاء اللہ. تو یہ ایک مصنون طریقہ ہے جس کو ہم نے ائمہ کی سیرت میں ہم نے دیکھا ہے، مسلسل کیا گیا ہے. امام حسن کا عقیقہ ہوا ہے، امام حسن کا عقیقہ ہوا ہے. مولا کائنات نے اپنی اولاد کے عقیقے کیے، ان کی اولاد نے ان کے اولاد کے عقیقے اچھا، میں ذرا اس حوالے سے بھی ذرا بات کروں گی کہ جو آداب کے جب عقیقے کے. اچھا لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا نام ہے جی؟ گل بابر ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گل بابر بول رہی ہوں کراچی سے. مدیحہ کیسی ہیں؟ بالکل جی گل بابر، بہت معذرت آپ کو انتظار کروانا پڑا. کوئی بات نہیں. اچھا تمام جو مہمان بیٹھے ہوئے ہمارے ان کو میں السلام علیکم کہنا چاہوں گی. اچھا میرا سوال یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ فیملی میں جو ہے نا سب نے کہا کہ محمد کے ساتھ کوئی اور نام بھی لگاؤ، اس لیے کہ بچہ جب شرارت کرتا ہے تو عام طور پہ جو ہے نا والدین وہ اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے اس کے نام کے ساتھ کوئی اور نام ضرور لگائیں. اچھا اور دوسرا یہ بولنا تھا کہ یہ آج کل ایمان نام بہت رکھا جا رہا ہے، تو ایمان نام سے مطلب کیا کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ اور تیسرا یہ میں کہنا چاہوں گی کہ کسی کا نام محمد ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں افکورس جیسے کہ سب نے کہا اور افکورس ہمارے ذہن میں حضور کا ہی خیال جاتا ہے، تو کیا اس وقت ہم پہ درود پڑھنا واجب ہو جائے گا؟ تو کائنڈلی بتائیے گا مجھے. بالکل صحیح بات. مجھے لگتا ہے نا گل بابا یہ تو میرے گھر کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے کہ واقعی نام ایسا بھی رکھا جاتا ہے، بس آدمی فوراً کو نک نیم بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ نام محمد اتنا بڑا بھی ہے. تو یہ ذرا اس حوالے سے میں علماء کرام آپ کے رہنمائی چاہوں گی. تھوڑی سی بات کروں گا پھر یہ دیکھیں ہم نے نسبت سے نام رکھا. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رہے کہ نسبت سے ہم نے نام رکھا ہے، لیکن یہ نام اب اس کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو آداب اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تمام احترام اپنے مقام پر رہا. ٹھیک ہے نا. ہر مرتبہ جب بھی پکاریں گے ہر مرتبہ درود پڑھنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص کا نام ہو گیا ہے. نسبت ہم نے رکھی ان کی ہستی سے، لیکن یہ اب اس کا نام ہے، اس سے منسوب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ درود پڑھنا تو اچھی بات ہے نا. درود تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سارا دن میں صبح سے لے کر رات تک کچھ بھی کسی کو نہ آتا ہو وہ صرف درود شریف پڑھتا رہے تو خود درود شریف ہی کی فضیلتیں اتنی ہیں. ہمارے ایک دوست بزرگ ہیں، انہوں نے ایک مثال بھی تھی مجلس میں دی تھی کہ پورا ملک پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے نا، کچھ بھی نہ کرے اگر روزانہ ہر مسلمان پاکستان کی ہر آبادی کا ہر انسان روزانہ ایک تسبیح اگر درود کی پڑھ لے تو پاکستان کی بڑی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ ایک خود درود کی فضیلت اپنے مقام پر رہی ہے. دوسرا جیسے انہوں نے کہا ایمان نام تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جب تک مرکب نہیں ہوگا، ایمان فاطمہ، ایمان علی، ایمان زہرا، ٹھیک ہے، یہ اضافت کے ساتھ جب ملے گا تو یہ پھر بابانے بنے گا. من ایمان کیا مطلب بنے گا؟ پکارا ایمان. جیسے اکیلا نام کہتے ہیں رحمان بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ عبد الرحمان. اس میں اب کا اچھا مجھے نور بھائی مجھے یہ بتائیں، جیسے وہ ان کی میں بات یہ بھی سمجھ گئی
کہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا جب بھی نام لیں گے بار بار درود لیں گے، وہ تو علامہ صاحب نے بتایا بھی، لیکن وہ ہر نام کا اپنا احترام بھی ہوتا ہے، پھر آپ اس کو غصے سے بھی نہیں پکار سکتے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے کوئی ایسا نام رکھ لیں تو فوری کوئی نک نیم بھی رکھ لیتے کہ ہاں اگر ڈانٹ والا نام سے پکارنا تو ہم اس نام سے پکاریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے میرا نام محمد رکھا گیا لیکن نور محمد رکھا گیا جسے میرا نام رکھا گیا، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنے بچوں کے نام محمد رکھو. کل قیامت کے دن یہ اعلان ہوا قم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن کے نام محمد ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے حدیث میں کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں نام محمد کے صدقے میں عطا فرما دے گا. اور محمد اور احمد پر احترام یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے کل بروز قیامت ان کا احترام اور اکرام فرمائیں گے. آپ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ تمہاری خواتین ناراض ہو جائیں گی، اب وہ رکھیں نا فاطمہ رکھیں، جہاں سارے انبیاء سر جھکاتے ہیں جب وہ آئیں گے. چلیں نام دیکھیے نا ایمان ہے، دعا فاطمہ ہے، لفظ لوگ صرف دعا رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے وہ دعا فاطمہ رکھ دیں، وہ نور فاطمہ رکھ دیں، وہ ایمان فاطمہ رکھ دیں، تو یہ بہتر ہے. اچھا رہا اور محمد کی جسے عرب کے اندر آپ جائیں تو محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، یعنی کہ محمد ہے انہوں نے اول دویم سویم چارم رکھا ہوا ہے کہ ایک ہی گھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کیا بہتر ہے کہ تمہارے گھر میں 2 یا 3 محمد ہوں. اب اندازہ کیجئے کہ جس کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد رکھا گیا ہوگا اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں کتنی ہوں گی. اللہ کو وہ گھر کتنا اچھا لگتا وہ گھر کتنا اچھا لگتا ہوگا. اور دوسری بات اس طرح آپ نے کیا ابھی جیسے کچھ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے رحمان ہے، خالق ہے، تو وہاں جب نام رکھیں گے تو عبد کے نام کے ساتھ رکھیں گے تو وہاں عبد الخالق ہوگا، عبد الرحمن ہوگا. اور تیسری بات جو میری بہن بات کر رہی تھی، قرآن مجید فرقان حمید جب بھی آپ نام رکھیں تو اہل علم سے رکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غراب بھی ہے. غراب کا مطلب ہوتا ہے کوا. آپ نے رکھ دیا کہ قرآن میں غراب نیا نام ہے، یونیک، اس پوری قوم یونیک. ہاں ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب ایسا نام بتائیں کہ جو کبھی نے نہ رکھا ہو کسی نے اور نہ کبھی کسی نے سنا. تو نہ میں نے کہا آپ اس کا نام نیا رکھ دیں، نرادہ رکھ دیں نا. عجیب لوگ ہیں. دیکھیں نام کا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ بڑوں کے نام پر رکھیں گے تو ان کے اثرات آئیں گے، اور ان کے اثرات آئیں گے تو بچے کے اندر وہ روحانی کیفیات آئیں گی. تو لفظ رہا محمد کا معاملہ، اپنے بچوں کے ساتھ نام محمد کا اضافہ کیجئے. اور جن کے گھروں میں بچے محمد ہیں ان کے پکارنے کے لیے رضا رکھتے ہیں، کچھ اور دوسرے نام ہلال رکھ دیں، کچھ اور نام بھی رکھ دیں، تو اس طرح یہ بہتر رہے گا. گھروں کے ٹوٹکوں میں شامل ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو وعلیکم السلام. جی ثنا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم میرا سوال ہے آپ کے علماء اکرام کے پینل سے. اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش پر نام رکھنے کا حق صرف اور صرف اس کے والد کو ہے یا اس کے دادا دادی کو. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ والدہ کا کوئی کردار نہیں یا اس کی کوئی خواہش نہیں یا اس کو کوئی حق نہیں؟ ہاں بات تو بہت زبردست، آپ نے بڑی پیاری بات کی. اور مجھے تو وہ خیبر کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب مرحب سامنے سے آئے تو اور یہاں سے جو مولا کائنات گئے تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو بسم اللہ الرحمن. جی ماشاءاللہ آپ نے خود اتنی مثال دے دی تو فوراً ایک دم دماغ کو اسٹرائک کیا نا کہ تو دیکھو علماء کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یعنی ہمارا ذہن بھی وہاں تک نہیں کہ جو آپ نے ماشاءاللہ زبردست جواب دیا، بہت اچھا لگا. تو اللہ پاک کو قبول بھی فرما. حضرت علی شہر خدا ان کو تو کہنا ہی کیا. تو ان کا سوال بالکل بجا اور درست ہے. یہ دیکھیں یہ وہ رائٹ ہونا نہ ہونا کی بات نہیں ہے، یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. اور ماں کا تو جتنا بڑا حق ہے تو حدیث میں کلیئر ہے کہ ماں کو تو اولاد کے اوپر سب سے بڑا حق اسی کا. 3 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق، تیری ماں کا حق، تیری ماں کا حق. تو وہ بتاتا ہے کہ اس میں بہت کچھ حقوق ہے اس کے. تو میاں کو بھی ہسبینڈ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہر جگہ اپنے حق جتائیں. حقوق انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، دونوں کی رضا اور خوشی کے ساتھ کہ بھئی بیوی کی بالکل رضا ہے کہ اس نے جو 9 مہینے اس کی تکلیف صحیح ہے. 9 مہینے کہنے کو بظاہر مختصر سا عرصہ بھی لگتا ہے، طویل بھی لگتا ہے، لیکن وہ 9 مہینے کا عرصہ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک گھڑی، وہ ایک ایک صدی کے برابر ہوتی ہے اس ماں کے لیے. کبھی وومیٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی پرابلم، ہر وقت موت کے بڑی مشکل سے بہت مشکل سے وقت گزرتا ہے. اور وہ خاص طور پہ جب جنم دیتی ہے ماں تو وہ ایک سمجھے موت کے منہ سے ہو کے، موت کی گھاٹی سے ہو کے پھر واپس دنیا میں آتی ہے. اور کچھ خواتین تو موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. کسی کو جنم دیا اور خود چلی گئی، بچہ دنیا میں رہ گیا.
تو یہ بہت بڑی ایک وادی سے گزر کر آتی ہے، تو ان کا بہت بڑا حق ہے کہ ان کو احترام دیا، اگر احترام ایسا دیا۔ دیکھا جائے تو پھر تو پہلا حق ماں کا نہیں بنتا کہ ماں بچے کا نام رکھے؟ حق دیکھیں، میں نے کہا نا اس میں لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، دونوں کی کیونکہ مشاورت اکثر سے۔ وہ کہتے ہیں جی دادا رکھیں گے، وہ دادی کہتی نہیں میں نے رکھنی حدیث ہے۔ میں حق الولدی علی والدی، حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے پہ یا بیٹی پر حق ہے والد کا کہ وہ اس کا نام رکھے۔ یہ ایک یہ مشورتاً کہا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام کہیں تو وہ واجب یا فرض کے درمیان آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے والد کے حوالے سے کہ وہ اچھے نام رکھے، دادا کے نام رکھے، لیکن یہ منع نہیں ہے کہ والدہ، یہ میں پیغام دے دوں کہ اب میں کہ نانی رکھ لیں یا خالہ رکھ لیں تو وہ اس پہ اعتراض ہو جائے کہ نہیں، اور نبی صاحب نے فرمایا کہ ددیال والدے رکھیں گے، والد رکھیں، ایسا نہیں، ہاں ایسا بالکل نہیں، کلیئر بات کر رہے ہیں۔ والدہ کو اچھا نام رکھتی ہے تو وہ کوئی، اور والد کو بھی چاہیے جو فادر بچے کا باپ وہ بھی اب دیکھے۔ جیسے حضرت زکریا کا نا مجھے بار بار ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کا نام اللہ پاک نے حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کا نام خود رکھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، جس کا مطلب ہے کہ زکریا ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا یحییٰ، اور لم نجعل له من قبل سمیہ، اس نام کا پہلے کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ اچھا یہ خواہش جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اکثر ماں باپ کی ہوتی ہے، خود ہماری بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ ہو تو کوئی یونیک نام ہو اور ذرا مختلف ہو، لیکن یونیک کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ وہ کم از کم بامعنی ہوں۔ آج کل جو نام اکثر آ رہے ہیں نا، آذان، دعا، ایمان، نام اگر رکھ دیا تو ہو جائے گا، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں صحابہ کرام میں بھی، اہل بیت اطہار میں بھی، بہت ساری ہستیوں میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ وہ بظاہر دیکھا جائے تو جیسے عثمان، عمر، حافظ ابن حجر، اب حجر پتھروں کہا جاتا ہے، تو بظاہر بہت سارے نام جب میں غور کرتا ہوں تو وہ صرف ایک لفظ ہے، جیسا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے عمر، حیات کو، زندگی کو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر، اب بکر جو ہے وہ عربی میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں محدثین، مفسرین، فقہا کے بہت ہی مختلف قسم کے نام پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے رکھ دیا اذان، دعا، نام تو اس کا ہو جائے گا وہ، اب لیکن کوشش کریں کہ وہ بامعنی قسم کا نام ہو، جس طرح ابھی سارے علماء کرام نے گفتگو کی، تو اس کے کہیں نہ کہیں اثرات، شیڈو پڑتے رہتے ہیں زندگی میں، لیکن یہ سمجھنا کہ جو نام رکھا ہے اب وہ بالکل اسی نام کے ٹریک پہ چلے گا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہیں گے صرف، اب جیسے صرف حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام پر نام رکھ دینے سے ضروری نہیں پوری وہ ان کے کریکٹر میں ڈھل جائے گی، بہت سے بالکل اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس احترام کا، یعنی نام کا احترام کریں۔ جیسے آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ جو جن کا نام اقرا ہوگا وہ تو کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کیونکہ ان کا نام اقرا ہے۔ ہمارے اگلی ہماری کالر بھی اقرا ہے راولپنڈی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم کیسی اقرا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ہوں۔ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میری بیٹی ہے، اس کا نام ہے انمول۔ تو جب ہم نے رکھا تھا تو یہی سوچا تھا کہ اس کا میننگ کچھ اس طرح یونیک ڈفرینٹ تھا، تو ہم اس کی بڑی سسٹر سے تھوڑا ڈفرینٹ کر کے نام رکھنا چاہ رہے تھے۔ ان کے نام کے آخر میں اے آتا ہے، تو لیکن اب ہمیں کافی لوگ، اکثر لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا یہ آپ نے صحیح نہیں رکھا، کوئی اسلامک ہونا چاہیے تھا، تو اس بارے میں آپ سے اقرا، آپ کی بیٹی کا پورا نام کیا ہے؟ انمول سے آگے کیا ہے؟ انمول فرحان۔ اچھا، انمول فرحان، ہاں۔ دیکھیں اس کے معنی ہوتے ہیں، انمول کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی قیمت ادا نہ کی جا سکے نا، تو نام تو رکھ لیا ہے انہوں نے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مذائقے والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹیاں تو ویسے ہی انمول ہوتی ہیں نا، تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں اردو میں رکھیں، پنجابی میں رکھیں، فارسی میں رکھیں، سندھی میں نام رکھیں، مانا کا اللہ ڈینو، جی مانا جو ہے وہ مناسب ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے انسانی زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، نام محمد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ کیا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی کی ولادت ہو۔ تو اگر یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہم نے بچے کی پیدائش سے پہلے سوچا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوگا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، اور میں نے یہ علماء سے سنا تھا کہ اگر آپ پہلے سے یہ ارادہ کرتے ہیں نا کہ حضور کے نام پر اگر اولاد کا نام سوچ لیتے ہیں تو اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نام محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی والد اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے تو اس باپ کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، یعنی کہ صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی برکت یہ ہے۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر ہم پٹائی کرتے ہیں یا اس طرح کے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ آپ آگے رکھ لیجئے۔ اچھا، اب بات رہی کہ بچوں سے کیا پٹائی کرنا جائز ہے، کیونکہ میرا ایک سوال یہ بھی ہے، تو
बच्चे कभी भी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ते हैं ना, जनाब खदीजा की पूरी सीरत के अंदर कहीं पर भी आपको बच्चे के ऊपर हाथ उठाना, बच्चे से सख्त लहजे में गुफ्तगू करना, ये बच्चे के हुकूक को पामाल करता है। अच्छा। ये सबसे बड़ा हुकूक है। और अच्छा एक और चीज़, नौ मौलूद की बात हो रही है ना, हम माएँ होती हैं ना, तो मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, हालांकि हमें पता है ये बच्चे को उर्दू वगैरह समझ में नहीं आ रहे, अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है, आज क्या खाएगा, हालांकि वो उसको पता है बात नहीं कर सकता है बच्चा, जवाब नहीं दे सकता है। इसी तरह से जब वो बच्चा छोटा है तब भी आप किसी का गुस्सा उस पर नहीं उतार सकते हैं। माएँ जो कह रही होती है कि लड़ाई भी हो जाती है ना, तो अब्बाओं बच्चे से। पर गुस्सा उतार रही होती हैं, तो ये भी उसके हुकूक में से है कि आप उसके साथ ये बिहेवियर नहीं कर सकते हैं कि किसी का भी गुस्सा अगर आप उस नौ मौलूद पर उतारते हैं तो इसका जवाब आपको खुदावंद ताला को देना होगा। ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और ये जो चीज़ है ना, जो आप बिहेवियर रखते हैं, बच्चा उस चीज़ को वो जो एब्जॉर्ब करता है बच्चा। हाँ, 1 साल का होता कॉलर है, हमारे 1.5 साथ साल का। मौजूद हैं नासिर झंग से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी नासिर भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर नाम जो हैं मर्दों वाले औरतों में भी होते हैं, औरतों वाले मर्दों में हैं। मसलन शमीम है, ये मर्द का नाम भी इस्तेमाल में आता है, औरत के भी आता है। फिरदौस है, क्या ये दीन इस्लाम की रूह में ये जायज़ है कि औरतों वाले नाम मर्दों में रखे जाएं, मर्दों वाले औरतों में रखे जाएं? सही है। बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। नाम तो नाम होता है, किसी के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन उसके मायने जो है ना ऐसे होने चाहिए कि वो खातून के लिए, जैसे अब जीनत है तो वो जीनत आदमी के लिए नहीं रखा जा सकता, ख़वातीन के लिए रखा जा सकता है ना। इसी तरीके से जमील है, खूबसूरत, उसके अपोजिट आप जमीला रखते हैं। मुसर्रत, एग्जैक्टली, मैंने मुसर्रत देखा है, मैंने शाहीन देखा है, जी वो बिल्कुल ऐसे बंदों रख के भी सकते नाम हैं, वो ख़वातीन के भी नाम हैं। फिर मैंने अपने ख़ानदान में भी वाकई देखा कि जैसे सरवत है, ये सरवत बंदों के नाम भी हैं, ख़वातीन के भी हैं। नैयर भी नाम ऐसा है, ख़वातीन के नाम भी है। तस्नीम जो है वो भी है। मैंने तो खैर अपनी फैमिली में देखा कि जो रियाज है वो हमें बंदों तो हमारी ख़वातीन के फैमिली में भी नाम है। तो वाकई बड़े ऐसे नाम है। ज़रा ये बताइएगा, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा? होता ये है कि अगर जैसे उन्होंने मिसाल दी शमीम, मुसर्रत, ठीक है, शमीम माने खुशबू, मुसर्रत के माने खुशी, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी मर्द का नाम रखा जाएगा तो शमीम के आगे मर्दाना मुरक्कब जो करेंगे आप, वो फिर किसी कोई मर्दाना माने होने चाहिए। मतलब शमीम हैदर, शमीम अली, शमीम रज़ा, यानी हैदर की खुशबू, रज़ा की खुशबू, अली की खुशबू। खातून के साथ रखेंगे तो शमीम फातिमा, शमीम ज़हरा, फातिमा की खुशबू, ज़हरा की खुशबू, ज़हरा तो फूल कहते हैं, ठीक है ना। तो उस पर जो मुरक्कब लगाएंगे, उसको शमीम के साथ मुरक्कब लगाएंगे तो फिर वो तमीज़ करने के लिए क्या है, ये खातून का नाम है पुकारा जा रहा है, ये मर्द को पुकारा जा रहा है, तो उसको मुरक्कब करने के लिए उसके फिर वो अगला जुमला जो होगा वो फिर उसमें मोनस करके तमीज़ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शमीम रखा है तो खातून को शमीम हैदर बुलाना है, मर्द को शमीम बुलाना है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वहाँ तमीज़ होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, देखें जब हम नौमौलूद बच्चों के हुकूक के वाले से बात करें तो उनकी माँ, क्योंकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो जहाँ भी बच्चे पैदा हुआ है तो वहाँ पे माँ भी ऐसी है जो नहीं माँ बनी है, वो माँ बनी। हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ये ट्रेडिशन हमारे पाकिस्तान में कि जब बच्चा पैदा होता है तो सोने की लड़की वाले से, यानी कि जो माँ है उसके घर वालों से सोने के तहाइफ लिए जाते हैं। इसकी क्या कोई शरई हैसियत है? और जो अगर ऐसा कर रहा है, और ऑफ कोर्स आजकल सोने की तहाइफ देना कोई आसान बात तो नहीं नूर भाई। देखें बिस्मिल्लाह, देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहन कि जो देखें इस्लाम ना फरसूदा रवायात किसी कल्चर को जो हुदूद के अंदर, पहली बात एक आम बात कर रहा हूँ, उसको मना नहीं करता जो हुदूद के अंदर है, तो लेना देना अगर है तहावुल, लेकिन जुल्म ये करना सामने वाले की हैसियत नहीं कि जी हमारे यहाँ तो ये होता है और आपको करना पड़ेगा। अब ये जुल्म है, और जब ये जुल्म होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। आप जितना जुल्म करते जाएंगे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से उतने दूर होते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में परेशानी होगी, आपके ख़ानदान में परेशानी होगी, और आप अल्लाह के नापसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे। आपकी नमाज, आपके रोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मुँह पे मार देंगे। ये जहन में रखिएगा। और एक जुमला यहाँ और अर्ज़ करता रहूँगा, जब बात चल रही है हमारी, ये बहुत एक बड़ा मसला होता है। मिसाल के तौर पे फातिमा नाम रख लिया, भाई बहुत भारी नाम होता है, नहीं रखना चाहिए। आयशा रख लिया, अरे अल्लाह ये तो बड़ी मुश्किलात का आ जाएंगे। अली, अब्बास, अल्लाह तो बच्चे की ज़िंदगी गई नाउज़ुबिल्लाह। ये बहुत आदमी ये जो हो रहा होता ख़वातीन, खुदा का वास्ता आपको नहीं मालूम इन नामों की क्या बरक़ात हैं।
آپ اپنی طرف سے فتویٰ صادر نہ کریں, آپ کسی کا دل خراب نہ کریں. مثال کے طور پہ بچے کے وائرل میں بخار ہو گیا تو وہ تو ماں سوچتی رہے گی اس کا نام چینج کر دیں, کوئی اس سے اچھا نام رکھے. نعوذ باللہ, ان سے اچھا کوئی نام ہے اس پوری کائنات میں ہے, بلکہ میں کہوں گا تمام عالمین میں ہے. ان سے اچھے نام تو پوری عالمین میں نہیں ہے نا. تو آپ ہمیشہ اہل علم سے مشورہ کریں, آپ پوچھیں, اور کوئی وہ کون سے بھاری اور کون سے وہ بٹے ہوتے ہیں, وہ کون سا وزن ہوتا ہے کہ نام رکھتے ہی اتنا وزنی ہو گیا کہ بچہ بیمار ہو گیا, پریشان ہو گیا. اسی لیے دیکھا میں نے کہا نا اہل علم سے مشورہ کرنا ضروری ہے. تو اہل علم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. آپ لوگوں کی کال ویسے ہی شامل کریں گے, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بھی جس طرح کا شو آج ہم کر رہے ہیں, ایسا شو ہونا چاہیے. اور وہ بہت ساری کپل جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہو آر پریگننٹ, ان کو تو ضرور دیکھنا چاہیے آج کا شو. کیونکہ آج کے شو میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو نومولود بچے کے حقوق ہیں, آف کورس اس کے حقوق میں اس کا اچھا نام آ جاتا ہے. ہمیں ناموں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ناموں کا مطلب کیا, اور ہم بچوں کا نام صرف اس بنیاد پہ رکھ دیتے کہ بھی نام بہت کول نام ہے, اور جب پکارا جائے گا بچہ ہمارا بہت ماڈرن ساؤنڈ کرے گا. ایسا نہیں ہوتا جناب, بچے پہ نام کے اثرات ہوتے ہیں. علماء کرام یہی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے نام بہت اچھا بھی سوچا تو پھر بھی کہتے ہیں جی آپ اہل علم جو لوگ ہیں ان سے آپ مشورہ کر لیں. نام رکھنا بچے کا عقیقہ کرنا, بچے کے سر کے وہ کہتے ہیں پنجابی میں تو اس کو کہتے ہیں جی جھنڈ اتروانا. اب اردو میں مجھے معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی, جو بال بچے کے اتروائے جاتے ہیں اس حوالے سے. ہاں ٹینٹ کرانا, ٹھیک ہے, نارمل جو ٹینٹ کرائی جاتی ہے, گنجا, ٹھیک ہے. جو صدقات ہیں وہ کیا دینے چاہیے. جو عقیقہ ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا میٹر بھی کرتے ہیں, کیونکہ علامہ صاحب نے بتایا نا کہ ان کی اپنی فیملی میں ان کا جو پوتا تھا جو بہت طبیعت خراب ہو گئی, تو جیسے عقیقہ ان کا کیا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے بچے کی ایک دم سے طبیعت اچھی ہونے لگی کہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے. یہ عقیقے کے میں پس منظر آپ سے جاننا چاہوں گی. اور عائشہ ایک اور چیز, یہ جو عادات کا فرق آ جاتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہاں عقیقہ جو کیا جاتا تھا وہ یہود میں کیا جاتا تھا, اور یہود اس لیے کرتے تھے, بیٹوں کا کرتے تھے عقیقہ, بیٹیوں کا عقیقہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی بات لائی گئی کہ وہ لوگ لڑکوں کا تو کرتے ہیں, لڑکوں کا تو قربانی دیتے ہیں, لیکن لڑکی کی طرف سے کوئی قربانی نہیں دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کی جانب سے 2 اور بیٹی کی جانب سے 1 جو بکرا ہے یا بکرا ہے یا نر یا مادہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گائے ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس میں 2 حصے گائے کے بنیں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ مطلب لڑکی کے لیے. آپ گائے سے اگر آپ گائے سے کریں 2 حصے لڑکے کے بنیں گے اور 1 حصہ اس میں لڑکی کا بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو عدد ہم دیکھتے ہیں تو آپ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ وراثت میں چونکہ آپ دیکھیں کہ آدھا حصہ ہے بچے کا, اور وراثت میں لڑکی کا جو ہے وہ اس سے کم ہے, آدھے سے آدھا ہے. لہٰذا غالباً ہو سکتا ہے کہ اس نیت کی وجہ سے بھی لڑکی کا کیا گیا. اب یہ جو عقیقہ کرنا ہے نا, آنکھ کرنا مطلب کسی کو آزاد کر دینا. ٹھیک ہے, تو جب یہ جو عقیقہ ہوتا ہے نا یہ رہن ہوتا ہے, صحیح ہے. یہ رہن کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ قرض ہوتا ہے نا ایک طرح سے, یہ آپ نے ضروری ادا کرنا ہوتا ہے, یہ اسی طرح سے ہے. یعنی کہ اگر آپ قربانی دیتے ہیں نا تو وہ جو بچے کی بلائیں ہوتی ہیں, جو آفات ہوتی ہیں, جن کے اندر وہ اگر خدا نخواستہ آنے والی ہوتی ہیں, وہ تمام کی تمام اس سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہوگی آپ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ عمر کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ بہت مرنے والی کیفیت پر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں تو طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بلائیں ہوتی ہیں, جی اب ہمارے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ امی جو ہے ہماری مرغی کا صدقہ لازمی دیتی تھیں. امی کہتی تھیں نہیں کسی جانور کا دے دو صدقہ. اسی طرح سے اس میں انڈا بھی جیسے میں یہ آ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جاندار. اچھا, ایک اور چیز میں, وہ جو ہم انڈے کو اتارنے کے بعد پھینک دیتے ہیں نا, یہ جائز نہیں ہے. کسی کو ہاں, یہ آپ کسی کو دے دیں, اس طرح سے ضیاء نہ کریں. کسی بھی ایسی نعمت کا جو خدا کی نعمت ہے, آپ وہ مطلب اتارا اور بھائی دروازے سے باہر پھینک کر آ جانا اور مڑ کر نہ دیکھنا. یہ خاندان کی کچھ بڑی خواتین ہوتی ہیں, وہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وہ سائنس دیتی ہے کہ جی مڑ کے نہیں دیکھنا, کہ مڑ کے دیکھیں گے تو ہوائی چیزیں پکڑ لیں گی. خیر ایسی باتیں کرتی ہیں. ہمارے سے کال موجود ہے کنزا گڑا والا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا کنزا, میں نے صحیح جگہ کا نام لیا گڑا والا؟ جی
जी बिल्कुल सही जगह से नाम लिया है। मेरा नाम किंजा सीमाद है, लेकिन घर में मुझे गुड़िया के नाम से पुकारते हैं, यानी कि निक नेम मेरा गुड़िया है। इस नेम का मेरी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है? अच्छा, आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपके निक नेम का आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? हाँ जी जी, किंजा वैसे कंस है, कंस खजाने को कहते हैं ना, तो खजाने के माने में आता है। और अल्लाह खजाने हर टाइप के हो सकते हैं, दुनियावी खजाने भी, दीनी खजाने भी। तो और गुड़िया कहते हैं, तो गुड़िया तो जाहिर सी बात है, गुड़िया प्यार में कहा जाता है। बहुत सी बच्चियों का नाम चिड़िया, गुड़िया, बेबी, डॉल, हाँ इस तरह से बेबी डॉल। डॉक्टर साहब मैंने तो देखा कि इसका असरात बड़े पड़ते हैं। हाँ तो पड़ते मतलब अच्छे। हर खानदान में एक बेबी भी जरूर होती है, गुड़िया भी हाँ तो ये होने भी चाहिए। और उस तरह उसके असरात जो है ना, गुड़िया प्यार में कह रहे हैं, अक्सर बाप भी अपनी बच्चियों को कहते हैं गुड़िया कहते हैं, बाप तो खासतौर पर बेटियों को गुड़िया। बिल्लो बाजी भी होती है हमारे पास, तो गुड्डी भी। हाँ तो गुड़िया, गुड्डे, गुड्डी भी है। और पहले जमाने में तो नाम कंटिन्यू इतना होता था कि बुड्ढी हो गई, गुड्डी चली आ रही है। मुन्ना भी नाम है मेरे, हमारे घर तो एक चाचू भी, एक मामू भी है। तो वो मुन्ना है। हाँ वो बड़ों का नाराज भी होता है, क्या मुन्ना मुन्ना लगा रखा था इस तरह। वो हमारे भी एक चचा थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कामिल फरमाए, तो काफ़ी बड़े होने तक उनको मुन्ना मुन्ना कहते हैं। फिर उन्हें चिढ़ के गुस्सा होकर अपना मुन्ना नाम छुड़वाया। इसी तरह हमारी अम्मी की कज़न थी, हैं अभी भी माशाल्लाह उनको ज़िंदगी दे, नाम तो उनका आयशा बाजी था, लेकिन जो उनको वो चुन्नी बाजी कहते थे, चुन्नी बाजी। तो उनको बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्यों चुन्नी बचपन में रखा होगा। हाँ तो पूरे ख़ानदान में मशहूर थे, उन्होंने बहुत कह के अपना नाम छुड़वाया। तो ऐसे नाम जिससे चिड़ो, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, भी कुरान में आता है सूरह हुजरात में कि बुरे अलक़ाब से याद ना करो। तो अलक़ाब जो हमारे होते हैं ना कॉल करने के लिए, वैसे कोई नाम रख देते हैं किसी का, नाटी, ठिंगनी, टेढ़ी, काली, मोटा, और इस तरह बहुत सारे नाम हमारे दस्तूर ये हम लोग किसी ने मुझे लग रहा है मेरे खानदान पे ऐसे सारे नाम, पूरे गली में जितने भी लोग रहते हैं ना, तो लोग अपने घर में उसका नाम रख लेते हैं। वो दूध वाले अंकल, और वो इस तरह के अल्लाह ने किसी की बहुत लंबी दाढ़ी, उसको लमदड़िया कुछ कहते हैं, इस तरह के अजीब वगैरह टेढ़े मेढ़े नाम अपने तौर पर फर्ज कर लेते हैं। मस्जिदों में जाने वाले नमाजी होते हैं लोग, उनके आपस में एक दूसरे का नाम रख लेते हैं। इस तरह ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कोई भी ऐसा नाम न रखो जो उनको नागवार गुजरे। प्यारे से अलक़ाब जो गुड़िया ने मोटी खाला भी सुना हुआ है। हाँ वो जो बेचारी मोटी थी नाम। हाँ, वो अक्सर ऐसा होता है कि घर में भी कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक तो मोटा होता ही है घर का कोई भी बच्चा, उसको हम मोटी या मोटा मतलब कहा जाता है, लेकिन वो तो बचपन में इस तरह तो ये जो टैग लगा देते हैं साथ में, हमारे दोस्तों में भी होता है जो नागवार ना गुजारा चल जाता है। अब हमारे जो खुद अपने क्या नाम से कैसे फर्क, बनी भाई ना, वो अक्सर उनसे बात होती, बनी भाई नाम ही नहीं मालूम था। वो एक दिन इत्तेफाक से पूछा तो बात मालूम है कि नाम उनको कुछ और है। अशरफ एक खेल में पुरानी स्टोरी सुनाई कि किसी ने उनको बनी कह के पुकार दिया था, उसके बाद से वो इतना मशहूर हुआ कि असल नाम उनका छुप गया, और बनी भाई के नाम से मशहूर, उनको अच्छा भी लगता है। वो भी बताते हैं बग्स बनी पे रखा गया था, लेकिन खैर अच्छा, यानी कि ये नाम अच्छा है, जैसे बेबी है, गुड़िया है। हाँ ये जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्यार से हुमैरा कहते थे, यानी पिंकी, हम जिसको इंग्लिश में पिंकी कहते हैं, यानी हल्के हल्के जिसमें शेड वो पिंक हो रहा था, ब्लश, जैसे हमारे मुफ्ती नूर रहमान साहब को हम लोग कहते हैं माशाल्लाह पिंक हो रहे होते हैं। तो आपको कह नहीं सकते हाँ तो वो जो है ना इस तरह हुमैरा उनका लक़ब था, प्यार से हुमैरा, सुमैरा, गंदुमी या पिंकी इस तरह कहते थे। तो वो कोई भी प्यार से अगर नाम रखा जाता है, मियाँ बीवी का रख ले, बीवी मियाँ का रख ले, बाप अपने गुड्डू हो गया, मिट्ठू हो गया, पप्पू। गुड्डू तो पहले बहुत होता था, जहाँ पप्पू गुड्डू तो बहुत होते थे, अब कम होगा जरा, अब दूसरे किस्म के आ गए हमारी ज़ाहिर है वो फिल्मी एक्टरों को देख देख के। लेकिन ये कि कोई अच्छा सा नाम अगर लक़ब कोई इस तरह का रखा जाए, उसकी भी असरात होते हैं। और लेकिन ये कि हमारे जो एक ट्रेंड चल गया कि वो फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा रखते हैं नाम, अगर उससे अवॉइड करना चाहिए। अच्छे नाम हो, माना जैसे अल्लाह ताला की निस्बत अच्छी रखें, निस्बत अच्छी हो। जैसा अच्छा, इससे बच्चे की मतलब जहन पर भी और उसके रवैये में भी बड़ा असर पड़ता है। आजकल हम बच्चों को देखें चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट, तो नाम ही इतने अजीब से हैं, वो नाम को भी समझ नहीं आ रहा, पर बड़ा असर पड़ता है। क्या जो असर इस पे डालें। कॉल हमारे साथ मौजूद है, तालिब है जी, मिसेस तालिब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइन भी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बताएं। अस्सलाम वालेकुम सब मेहमानों को मेरी तरफ से। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने ना अपने भाई से बेटा लिया है, तो वो नाम ना मैंने अपने हस्बैंड के नाम पे रखा है। हमें पहले इतना नहीं था कि बहुत गुनाह है या, तो अब क्या उसका हल क्या कर सकते हैं, यही पूछना था। उन्होंने अपने भाई से बेटा लिया है, भाई से बेटा लेकर उन्होंने अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका नाम मैंने अपने हस्बैंड के नाम से रखा है, यानी कि आगे जो नाम है वो उनके हस्बैंड का नाम आ रहा है। तो कहते कि हमें पहले पता नहीं था कि नहीं रखना। नहीं उसमें तो पर ये जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर इनको एहतियात बरतनी पड़ेगी। क्या मियाँ फिर उसके साथ बेटा और मियाँ का इजाफा कर दें, जब उसको बुलाया, जब मियाँ को बुलाना हो। नहीं, जैसे फर्ज कर कोई भी नाम, फर्ज कर जैसे इनके बेटे का नाम है अली और इनके मियाँ का नाम अगर अफजल आ रहा है, उन्होंने इसका नाम दिया अली अफजल,
हाँ तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। अच्छा हमारे यहाँ जो है वो इसमें नहीं। अगर मैं असल में जामिन भाई भी समझे नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं जामिन भाई, आप समझा नहीं पाए, बुरा नहीं मानिएगा जी जी। वरना फ़िक़्ह जाफ़री में वही जो हम बता रहे हैं वो ये है कि कोई ले पालक किसी का बच्चा लेता है, उसको अपना नाम देना, उसको अपना नाम नहीं दे सकता, क्योंकि कुरान की नसीहत कतई आप अपने यानी कि कोई भी शख्स अपनी वल्दियत किसी की तरफ मंसूब नहीं कर सकता। अच्छा ये सवाल ये है इनका। जी 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 ये फ़िक़्ह जाफ़री में भी होता है। वो वल्दियत तो हमेशा वही रहेगी जो है उसकी, वो समझ नहीं पाए ना, सुन नहीं पाए। हाँ, क्योंकि वो मुझे भी उन्होंने मैं आपको कहा बता कि नाम अपने मियाँ के नाम पे कोई, अब जितने लोग ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं, आपने किसी का भी बच्चा अडॉप्ट किया है तो आप उस बच्चे के साथ उसके वालिद का नाम ही लगाएंगे, आप अपनी वल्दियत उसके साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कुरान की नस है। तो नस के तहत आप हाँ बच्चों, और दूसरी ये लोग छुपाते हैं, फिर बच्चा बड़े होकर सुनता है तो उसको एक बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव पड़ता है, तो इससे भी मना किया गया है। अब एक बात और भी कर दूं, इस तरह एक बहन ये एक सवाल कर रही थी कि वो आपने कहा था रहन, ये रहन क्या चीज़ होती है। एक बच्चा पैदा हुआ, 10 दिन का था, 15 दिन का था, 20 दिन का, उसका इंतकाल हो गया, सही है। शरीयत ने ये कहा है, और एक मैंने हदीस पढ़ी थी, अगर उसका अकीका नहीं किया तो वो कल क़यामत में अपने माँ बाप की शफाअत नहीं करेगा। बात समझ में आई? अच्छा, मज़े की बात है, जिसके बच्चे मिसाल के तौर पे एक बच्चा था, पैदा होते ही इंतकाल हो गया, बड़ी तो बहुत हाँ, बड़ी अब मैं आपको बात बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, जैसे कि मिसकैरेज हो गया 8वें महीने में, 9वें महीने में, तो इस तरह के बच्चों को हदीस में कच्चा बच्चा कहा गया। वो बच्चे उनका अकीका नहीं, क्योंकि वो दुनिया में उन्होंने सांस। अच्छा, मज़े की बात है, माँ बाप के लिए वो इतने रहम वाले मामलात हैं, कल क़यामत के दिन वो बच्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस में लफ्ज़ खसामा, खसा का मतलब होता है झगड़ा, कल वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, परवरदिगार आलम, हुक्म होगा भाई तुम जन्नत में जाओ। परवरदिगार, मैंने अपनी उम्र तभी उम्र पाई थी, कहा नहीं। तो मेरे वालिदैन जब मैं इस दुनिया में आया था और तेरे पास आ गया था तो क्या उनको तकलीफ़ हुई थी? कहा तकलीफ़ हुई थी। तो मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इनको लेके नहीं जाऊंगा। वो छोटा बच्चा अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा। तो मेरे वो भाई और मेरी वो बहनें कि जिनके 2 या 3 मिसकैरेज हैं और वो लोग जो परेशान होते हैं, तो उनके लिए बच्चे बाइसे रहमत होते हैं। अच्छा, फिर ऐसे मिसकैरेज हुआ और जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों की पैदा होकर डेथ हो जाती है, या 1-2 हाँ, अब 5 हाँ, अब मिसाल के वो छोटे बच्चे थे, महीने के थे, साल के थे, 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, और आप अंदाज़ा कीजिए 9 महीने जिस बच्चे ने यानी माँ ने पाला और वो 1 साल का बच्चा उसको दफन कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छा बाप के लिए भी कैफियत होती है। मैंने कुछ सिर्फ माँ नहीं, बाप को देखा रोते हुए ज़ारो कतार और कई हफ्ते तक, क्योंकि दोस्त हैं, अहबाब हैं, एक अजीब सी कैफियत में होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने उनका अकीका कर दिया बच्चे का, कल क़यामत के अंदर वो बच्चा भी झगड़ेगा कि परवरदिगार मैं इनको लेके जब तक मैं जन्नत में अकेला नहीं जाऊँगा, ये मेरे माँ वो मेरे बाप हैं, इनको साथ लेके मैं जन्नत में जाऊँगा। वो जो कैफियत, जो तकलीफ़, जो उन्होंने माँ बाप यहाँ सब्र करते हैं, कल क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र का ये मामला अता फरमाएगा कि वो बच्चा उन दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। तो वो मेरी भाई और मेरी वो बहनें के जिनके मिसकैरेज हो चुके हैं या जिनके बच्चे इंतकाल कर चुके हैं, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने आपका बेहतरीन नेमुल बदल यहाँ भी रखा है। अल्लाह आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बेटा और बेटी अता फरमाएगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए अपनी जन्नत रखी है। क्या प्यारी मैं बात इसमें जो मैं बात कही थी ना, जो हकीकत मैं समझ नहीं पाया था बात को बिल्कुल भी। आप दुनियावी हवाले से सर्टिफिकेट में मसाइल होंगे, वहाँ की बात अलग रही, लेकिन जब निकाह होगा उसका, तो निकाह लड़की है या लड़का है, वो बाप की ही निस्बत से होगा। जो उसका क्या कहते हैं हस्बी बाप है, नस्ली बाप है, उसी की निस्बत से होगा। सुलभी बाप जो है उसी निस्बत से होगा। अलामा साहब, बहुत सारे हम अगर ईदी सेंटर वगैरह में भी चले जाते हैं, वहाँ तो लोग जो दे जाते हैं, झूलों में बच्चा रख के चले जाते हैं, उनका तो देखिए जिनका पता नहीं होता, जिनका नहीं मालूम होता, वहाँ की बात अलग है, ठीक है। किसी का पता ही नहीं है कि इसका बाप का नाम क्या था, तो फर्स्ट कीजिए कि वहाँ जैसे बिनते आदम, इब्ने आदम, वो निस्बत दे दी जाती है, ठीक है ना, इस तरह से निस्बत दे दी या फिर बिन मोहम्मद कहते हैं, अली बिन मोहम्मद, इस तरह उसके जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम नूर एक मिसाल है, और मैंने किसी का बच्चा अडॉप्ट किया ईदी सेंटर से जिसके माँ बाप का पता ही नहीं, तो मैंने उसका नाम रखा अली या अब्बास रखा या उमर रखा, तो फिर मैं अली बिन मोहम्मद नूर कह दूँ, असल मोहम्मद की तरफ से निस्बत कर। देखिए ये क्या मशवरा देते हैं यहाँ पे, शरन तो वो तो ज़ाहिर हुक्म यही जो हज़रात ने बता दिया, लेकिन आजकल के दौर में NIC बनना होता है, सर्टिफिकेट बनना होता है, एजुकेशन होती है, तो उसमें जिसने अडॉप्ट किया ना,
وہ یا تو شاید گورنمنٹ نے بھی ایسا قانون بنایا کہ اگر کسی نے اڈاپٹ کیا تو وہ گارجین میں اپنا نام آ جاتا ہے. اگر نہ ہو گارجین کا نام تو پھر وہ اپنا نام اس لیے دے دے تاکہ اس کو آگے چل کے لائف میں مشکلات نہ ہو. ٹریولنگ کرنی ہے, ایجوکیشن لینی ہے تو فرضی طور پر اپنا نام دے سکتا ہے تاکہ اس کی لائف کنٹینیو رہے. سرپرستی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, یہ جو عقیقے کا گوشت ہے یہ کیا ماں باپ کھا سکتے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے اور کون ہے جن کو دینا چاہیے؟ یہ عقیقہ دیکھیں مصنوع ہے, جس طرح قربانی کا گوشت ہے سیم اسی طرح یہ عقیقہ ہے. اور اس کی دعا میں یہی آتا ہے کہ عظمها بعظمی, لحمها بلحمی, دمها بدمی, شعرها بشعری. اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو میں آپ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہوں. صدقہ سے معنی یہاں صدقہ وہ والا نہیں جو ہم خیرات والا صدقہ کرتے ہیں, یہ صدقہ وہی ہے کہ جو انسان آپس میں گھر میں بھی جو خرچ کر رہا ہوتا ہے نا صدقہ, تو اسی طرح عقیقہ بھی ہے کہ اس کا خون میں نے میرے نومولود کا خون اس کے خون کے بدلے میں دے رہا ہوں, اس کے بال کے بدلے اس کے بال دے رہا ہوں, اس کی ہڈیوں کے بدلے اس کی ہڈیاں, اس کے گوشت کے بدلے اس کی گوشت. وہ گوشت گھر کے پیرنٹس ماں باپ بالکل قربانی کے گوشت کی طرح کھا سکتے ہیں. بہتر وہی اس کے اندر بھی 3 حصے کر لیے جائیں, ایک حصہ گھر کے لیے, ایک عزیز و اقربا کے لیے, اور ایک حصہ غریب غربا کے لیے. تو یہ اس کے لیے مسنون طریقہ ہے. اور جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ لڑکے کے لیے 2, اگر کسی گنجائش 2 کی نہیں بھی بنی اور 1 بھی کر دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اور اس کے اندر بھی قربانی کو عموماً موقع پہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی اجتماعی طور پہ قربانی کے لیے گائیں لا رہے ہیں, جس طرح عالمہ عائشہ نے کہا تھا کہ قربانی کے اس میں بھی کر سکتے ہیں. تو قربانی میں بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں کہ اگر 5 حصے اس کے ہیں مثال کے طور پر قربانی کے اور 2 حصے عقیقے کے شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 عقیقے کے ہوگا, 5 قربانی کے ہوگا. تو اس طرح بھی اس میں عقیقہ ہو سکتا ہے بالکل بچوں کا. اب چاہے مولود وہ تھوڑا پرانا ہو نیا ہو تو ہمارے بھی مستحب تو یہ 7ویں دن کر لیا جائے, لیکن 7واں دن نہ ہو سکا تو پھر لائف میں کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. اس کا ایک فارمولہ چھوٹا سا یہ بتایا گیا مثال کے طور پہ کہ اگر جیسے بچہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو 20 سال بعد اس کا عقیقہ ہو رہا ہے, 30 سال بعد ہو رہا ہے, تو جمعے کے دن اس کا عقیقہ کر دیں تو گھما کے کیلکولیشن کے لحاظ سے وہ 7واں دن پڑے گا اس کا. یعنی سارے دن گھوم کے نا وہ جب ہم نیکسٹ ڈے والے دن کریں گے تو اس کا 7واں دن بن جائے گا. تو بہرحال لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں. اچھا, بال کٹوانا اس وقت ہمارے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے بال کٹوائے جائیں. وہ بس نارمل عقیقہ بھی اگر کر دیا گیا تو اس میں گنجا ہونا یا لڑکی کے بال کٹوانا وہ ضروری نہیں ہے. بس وہ عقیقہ ہو گیا, اور خود چاہے تو خود شخص بھی کر سکتا ہے کہ جو اپنا عقیقہ کر لے اپنی طرف سے کر لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی گوشت سب کھا سکتے ہیں اس کا. ایک جملہ میں عرض کر دوں, اس سے سب نے بات صدقے کے حوالے سے, ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں نا تو ذہن میں ہمارے یہ ہوتا ہے جیسے ہماری بلا اس کے پاس چلی آئی ہے. ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ نا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی پریشانی, تکلیف, آزمائش ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے گا, مگر آپ جس مستحق کو دیں گے ایسا نہیں کہ آپ کی بلا نکل کے اس میں چلی جائے گی, ایسا نہیں ہے. ہماری کانسیپٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کو گوشت دے دیا, کسی کو چاول دے دیا, تو اب وہ نہیں, ایسا ہے نہیں. میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں, کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ناگہانی آفت مصیبت ہے, جب آپ نے جیسے ہی دیا, آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرضہ دے دیا, جیسے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرضہ دیا وہاں سے بینک اکاؤنٹ آپ کا چارج ہو گیا, اور چارج ہونے کے بعد آپ کی جو ہے نا پلس پوائنٹ ہو گئے, اور وہ پلس پوائنٹ ہونے کے بعد سامنے والے کو اللہ نے آپ کی مال کی صورت میں پلس پوائنٹ دے دیا. صحیح. اچھا, فقہ شافعی میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی اگر بچے کا عقیقہ کیا جائے اس کو گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں اور کوئی بھی کھا سکتا ہے؟ عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ جناب کے جو خون کے رشتہ دار نہ کھائیں, ایسی کوئی پابندی نہیں, کوئی نہیں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جو آپ نے ایک بار پوچھا تھا نا کہ پیدا ہونے پہ سونے میں جت جاتا ہے, لیکن اگر آپ غیر سید ہوں اور آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں تو آپ کسی سید کو نہیں دے سکتے. دیکھیں بتاؤں آپ کو, یہ عقیقہ والا جو ہے نا عقیقہ وہ صدقہ نہیں ہے. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعوت کریں, آئزہ کا دعوت کریں, کھلائیں پلائیں, ان کو مسئلہ نہیں. ایسا بھی نہیں سارے سید مل کے کھا رہے ہیں, سید کو دور کریں. اور دوسرے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بالخصوص نام کے حوالے سے بار بار ہمارا چونکہ موضوع یہی ہے. جی. اور جیسے انہوں نے صدقے کے بارے میں بات کری تو میں تو اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ صدقے کے معنی کیا ہوتے ہیں. صدقہ, خیرات, جو کچھ بھی کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ گویا آپ نے قرض دیا. کس کو قرض دیا؟ اللہ کو قرض دیا. اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی مدد کی, یہ مجھ پر قرض ہو گیا. مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ قرض کو واپس کرے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے قرض میں اور اللہ کے قرض میں فرق کیا ہے؟ ہم جتنا لیتے ہیں اتنے دیتے ہیں. وہ خدا کی شان کے خلاف ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تم 1 دو گے, میں 10% نہیں 10 گنا بڑھا کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ اگر نیت ذہن میں آ جائے تو اب یہ تو خدا نے کم سے کم کہا نا 10 گنا, اب کتنا کر سکتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اور لینے والا یہ سمجھ کے کراہیت محسوس نہ کرے
بلکہ وہ تو خوش نصیب ہے کہ جو خدا کی نسبت سے نکالی ہوئی چیز کو دی جا رہی ہے. صحیح. اچھا اگلا جو سوال میں کرنے لگی نا، ہو سکتا ہے یہ جو بچے دیکھ رہے ہوں وہ مجھ سے بڑے خوش ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پہ جو بچے کو تحائف ملتے ہیں، جو بچے کو پیسے ملتے ہیں، یا اس بچے کو سونا ملے، چاندی ملے، وہ کتنا بچے کے لیے رکھ دینا زیادہ مناسب ہے، یا اس کو ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ عیدی والی بات ہوگی نا. نہیں، ماں باپ بچہ اگر بالغ نہیں ہے تو ماں باپ اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ بچے کی ملکیت ہے. جتنا بھی مال آتا ہے بچے کو سلامیاں اکٹھی ہو جو سلامیاں آتی ہیں، ہم نے تو ایک کام کیا تھا کیونکہ پہلے سے ہی معلوم تھا، تو ہم نے اس کا ایک وہ گلک کہہ دیں یا اس طرح سے، تو ہم اس میں جتنا بھی اماؤنٹ تھا نا، ہم نے سارا نور فاطمہ کا سب اکٹھا کر لیا تھا، سب جمع کر لیا تھا، اور اسی کے لیے ایک مدینہ منورہ سے ہم نے کنگن بنوا لیا تھا. تو وہ ایک اس کے لیے اس کی چیز تھی، مطلب ہم نے اس کا. ہاں اگر کوئی ماں باپ اس پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جو بچہ ہے اسی پر آپ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے کوئی کپڑے آپ خرید سکتے ہیں یا ایسی کوئی چیز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے استعمال میں اس رقم کو نہیں لے سکتے جو بچے کو دی جاتی ہے. چلے جی، سب نے سن لیا نا، ویسے کرنا چاہیے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے کہیں مزہ آئے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک میرا سوال علماء کرام سے بھی ہے کہ اکثر لوگ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں تو مجھے صاحب اولاد کر، تو میں اپنے بیٹا یا بیٹی کو حافظ قرآن بناؤں گا. لیکن اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے، ہر بچے کی لرننگ ایبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو واٹ ایف اگر وہ بچہ یا بچی قرآن حفظ نہ کر پائے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، تو کیا پھر اس کا والدین کو گناہ ہوگا؟ دیکھیے والدین جو نیت کرتے ہیں، نیت سارے ایک پازیٹیو ایک مثبت طور پر کے لیے کرتے ہیں نا، ایک اچھے کے لیے اولاد کی. اللہ تعالیٰ نے بالقوہ ہر انسان کے اندر تمام صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. ہر انسان بالقوہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، حکیم بھی ہے، خطیب بھی ہے، شاعر بھی ہے. تمام صلاحیتیں اللہ نے بالقوہ رکھی ہوئی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کوالٹیز ظاہر ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں. تو والدین کا یہ نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے اور جب اس عمر کو پہنچے اس کی کوشش پوری کرنی چاہیے. باقی یہ کہ جو خدا نے اس میں صلاحیت دے رکھی ہے وہ خود کھل کر سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ضرورت ہے کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں کہ والدین نے چاہے یہ نیت نہ بھی کی ہو. جیسے بھی پچھلے دنوں مثال سامنے آئی کہ بچہ تھوڑا سا ایب نارمل تھا، ٹھیک ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ اسکول والے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو ٹھیک ہے. بچوں کو سینسز پورے نہیں ہیں، وہ قرآن پورا سناتا ہے، سوال پوچھا جائے اردو میں عربی میں جواب دیتا ہے وہ. تو یہ صلاحیت خدا داد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ نیت کرنا بھی مباح ہے، جائز ہے، بالکل کرنی چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے، پازیٹیو ہے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے اس کے اندر. لیکن اگر نہیں ہو پایا نیت کا وہ عمل ظاہر نہ ہو پایا تو اس میں والدین گناہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. نیت کی نہ راغب کیا تو وہاں گناہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا ازرا کی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. ازرا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ میں نے نا علماء کرام سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے کا نام میں نے محمد حسن رکھا ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد حسین رکھا تھا. لیکن کسی پیر بابا نے مجھے یہ کہا کہ حسین جو نام ہے نا وہ بڑے ہو کے یہ ڈرے گا، حسین کے نام پہ بہت زیادہ مشکلیں آئی ہیں اور اس لیے اس کا نام آپ چینج کر لیں، سکلین رکھ لیں. تو اب بچے کا نام سکلین ہے اور میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے. وہ 3 سال کا ہو گیا لیکن ابھی بیٹھتا بھی نہیں ہے، چلتا بھی نہیں ہے. تو میں نے یہ پوچھنا کیا میں اس کا نام چینج کر سکتی ہوں یا حسین رکھ لوں یا سکلین؟ اچھا، اور آپ کو نہیں کہا تھا کہ حسین نام کیوں نہیں رکھنا؟ صحیح نہیں ہے، بھاری ہے. انہوں نے کہا تھا کہ حسین پہ بہت زیادہ مشکلیں آئی تھی، اس لیے بچہ بڑا ہو کے نہ ڈرے گا، اس لیے آپ اس کا نام سکلین رکھ لیں. چلیے عذرا، میرے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، محمد حسن، اور میں چھوٹے کا نام محمد حسین رکھوں.
اور میرا علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ پلیز مجھے کوئی نام بھی بتا دیں اللہ کا یا نبی کے جو میں پڑھوں اور میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. الہی آمین، الہی آمین. جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ میں اور ڈاکٹر صاحب ہم دونوں اس خانوادے سے جہاں پیران نظام کی اولادیں ہیں، صحیح ہے. ہر آپ جس عامل کے پاس جاتی ہیں اکثر عامل پیر نہیں ہوتے. جو پہلے کے جو پیران نظام ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، وہ عامل بھی ہوتے تھے، وہ نام کے معنی بھی جانتے تھے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جہلا سے دور رہیں کہ جنہوں نے اپنے نام کے آگے پیر رکھ دیا. بحیثیت ایک پیر خانوادے کے میں آپ کو یہ آگاہ کرتا ہوں. سیکنڈ بات یہ میں نے اس بریک سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو خبط ہوتا ہے، شاید ان کے دماغ میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ ہم نام حسن یا حسین رکھ دیں یا فاطمہ رکھ دیں یا عائشہ رکھ دیں تو پھر ہمارے نعوذ باللہ ہمارے بچے کی زندگی میں حسین جیسی مشکلات آ جائیں گی، حسین جیسی تکلیف آ جائیں گی، حسین جیسا بچہ نعوذ باللہ من ذالک کامیاب نہیں ہوگا. یہ بیوقوف لوگ ہیں. حسین نے اپنے نام کو پوری دنیا میں ایسا اجاگر کیا، جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، آج کسی کو یزید کہتے ہیں تو وہ زمانے کے لیے گالی بن جاتا ہے، کسی کو حسینی کہتے ہیں تو وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نام حسین کا ایک صدقہ اور نام حسین کی برکت رکھی ہے. اگر آپ اپنے نام کے بچے کے نام حسن اور حسین رکھتے ہیں، میں ایک بڑی بات کہتا ہوں، میں تو سنت رسول خدا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد حسن رکھا. میں علم العادات کا ماہر ہوں الحمدللہ، خاندانی پیر ہوں، لیکن میں نے کچھ نہیں نکالا. میں نے فوراً رکھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور رسول کے پاس جبرائیل آئے ہیں اور یہ نام براہ راست اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو بتایا، رسول نے علی کو بتایا اور یہ نام رکھا گیا. تو جس نام کا انتخاب اللہ کریں، رسول اللہ کریں، ولی اللہ کریں، اس نام کی کتنی برکات ہیں. تو آپ کسی ایسے جوہلا سے دور رہیں کہ جس نے حسین کو صرف اس لیے بتا دیا کہ وہ بچہ بیمار رہے گا، اور آپ بھی آج کہتی ہیں کہ آپ نے نام چینج کر دیا، وہ بچہ تب بھی بیمار ہے، وہ بچہ آج بھی تکلیف کے اندر ہے. میں آپ سے کہتا ہوں فوراً نام حسین رکھ لیں. حسین کا اللہ صدقہ عطا فرمائے گا، بچے کو زندگی بھی ملے گی، بچے کو بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور بچہ ذہین بھی ہوگا، بچہ فتین بھی ہوگا. نام کی برکات ہے. میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، یہ حسن ہو یا حسین، یہ بلا کے ذہین لوگ تھے. ان کا آئی کیو لیول 6 سال کی عمر میں ایسا تھا کہ یہ 60 سال کے لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے. یہ طبیب تھے، یہ حدیث، یہ مفسر بھی تھے، یہ محدث بھی تھے، یہ متکلم بھی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، یہ علم طب کے ماہر بھی تھے، یہ علم شعر کے ماہر بھی تھے. دنیا میں جتنے علوم ہیں ان سب کے ماہر یہ تھے. اس گھرانے سے علم نکلتا تھا اور جو اس گھرانے میں نوکری کر لے وہ آج بھی عالم بن جاتا ہے. تو اپنے نام کو ماشاءاللہ آپ حسن حسین رکھیں. اور حسن حسین جب نام رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں شاید کسی کو اختلاف ہو، حسن حسین یہ وہ نام ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کسی کے پاس مت جائیں کسی سے اور کوئی منع کرے کہ حسین نام بھاری ہے، حسن نام بھاری ہے، تو میں نور محمد آپ سے کہتا ہوں اس سے رشتہ توڑ لیجئے گا. ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ بھاری ہو، اس کو برا نام لگتا ہو. بالکل. دیکھو نام حسین تو آپ پھر اللہ سے وسیلہ مانگ کے دعا کریں کہ ان کے صدقے میں جو ہے میرے بیٹے کو شفا عطا کریں. مسز مزمل ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم مسز مزمل. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام ہے امبر امان. وہ بہت غصہ کرتی ہے، چڑچڑی سی ہے، تو یہ پوچھنا تھا کیا اس کا نام یہ ٹھیک ہے، صحیح رہے گا؟ اچھا مجھے بتائیں کتنی کیا ایج ہے آپ کی بیٹی کی؟ امبر امان تقریباً 13 سے 14 سال. اچھا چھوٹی بہن ہے، سوری کیا ایج ہے اس کی؟ 13-14 سال ہے. مجھ سے چھوٹی بہن ہے، میری چھوٹی بہن ہے، امبر امان نام ہے اس کا. امبر امان بہت غصہ کرتی ہے. اچھا عمران بھائی، امبر بڑا غصہ کرتی ہے وہی امبر امان. امبر میری بہن کا بھی نام ہے ماشاءاللہ، وجیہ امبر. تو امبر جو ہے آسمان کو بھی کہتے ہیں اور خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اور بظاہر نام میں، اور امان تو ویسے امن سے امان بنا ہے امبر امان. تو نام کا اس میں ان کے والد کا نام. ہاں تو اس میں کوئی ایسا مجھے تو اثر نظر نہیں آ رہا کہ اس نام کی وجہ سے غصہ کرتی ہوں. وہ خاندانی کچھ اثر ہو سکتا ہے، خاندانی اثر ہو یا بڑی بہن کو اریٹیٹ کرتی ہے اس کو. بہنوں میں تو ایسے نوک جھوک چلتی رہتی ہے، تو اس کی یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹی بہن بڑی بہن چھوٹی ہو. یہ مسز مزمل بڑی بہن تھی تو ان کی چھوٹی بہن ہے امبر امار کی، تو کہتی بڑا غصہ کرتی، نام چینج کرتی ہے. لاڈلی ہوگی تسلیم. باقی رائے دیں گے، میرے نزدیک تو نام صحیح اس میں گھر نہیں، باقی مفتی اور اللہ صاحب آپ کو نام میں کوئی لگ رہا ہے کہ اس نام میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے
دیکھیے اس میں شخصیت پہ اثر ہو رہا ہے. وقت کب کم رہ گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خالی نام اپنی جگہ رہا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ نام جس ساعت میں پیدا ہوئی ہے نا اچھا وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوگا ان کو. ساتھ مطلب جو جس ٹائم میں جس ستارے کے وقت میں وہ پیدا ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہوگا, جس کی وجہ سے نام کے اثرات پازیٹیو کی جگہ نیگیٹو جا رہے ہیں ان کو نا, تو وہ چیک کروانی ضرورت ہے کسی سے. بظاہر اگر نام دیکھا جائے تو نام تو مناسب ہے. اگر اسے بدلنا چاہتے ہیں تو فاطمہ نام رکھ لیجئے, نور فاطمہ رکھ لیجئے, سکینہ رکھ لیجئے, زینب رکھ لیجئے, کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اس نام کی وجہ سے ایسا اثر آیا ہے. بہرحال اگر دیکھا جائے تو نام میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس نام کو تبدیل کر دیا جائے. اگر نام غصہ کرتی ہیں تو آپ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے رہیں, یا ودود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں وہ پڑھ کے دم. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ نام ان کا بہت پیارا ہو, اب مثال کے طور پہ محمد بھی نام ہوتا ہے, حسن کا نام ہوتا ہے, مگر وہ بچے جذباتی ہوتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, تو اس میں یہ وہ کچھ خاندانی ٹریٹس بھی تو آنے ہوتے ہیں نا, یہ بات بھی تو اس میں سورہ اخلاص پڑھ لیں, سورہ اخلاص. اور پھر آپ کا انداز کیا, میاں بیوی آپس میں ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے رہیں گے تو بچے بھی ٹام اینڈ جیری بن جائیں گے. تو پھر آپ یہ اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض خان صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میم یہ پوچھنا تھا کہ اکثر بچے جو ہے وہ اگر انہیں پڑھانے کے لیے بٹھایا جائے یا کوئی چیز کہا جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں, ہے نا, اور اگر کھانے کے لیے بولیں تو کھانا نہیں کھاتے وغیرہ. مطلب ہر چیز میں جو ہے نا اکڑپن کہہ لیں یا ضد کہہ لیں. تو اس کے بارے میں ذرا سا کوئی ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ایسا وہ کر لیں کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بچوں کو اس طریقے سے وہ کریں کہ وہ سیٹنگ ان کی ہو جائے اور بچے پڑھائی کی طرف بھی دھیان دیں, کھانے کی طرف بھی دھیان دیں اور تھوڑا سا غصہ بھی کم کریں. اچھا, اس کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ ہے. صبح کی ٹائمنگ میں ماں یا والد دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ بچے کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے, یا شہید ہو اگر 21 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بچہ فرمانبردار ہوتا ہے. دوسری بات, یہ بچے جو کھانا نہیں کھاتے نا, آپ زبردستی بچے کے ساتھ کرتے ہیں نا. ایک تو یہ ہوتا ہے آپ ہاتھ سے کھلانے کے, جو ماں باپ عادی ہوتے ہیں نا کہ ہاتھ سے کھلا رہے ہیں, وہ بچہ بہت پریشان کرتا ہے. آپ بچے کے سامنے رکھیے, بچے سے کہیں وہ خود کھانا شروع کریں, کیونکہ وہ جب کھانا کھائے گا تو اس کو خود مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ زبردستی, پیٹ اس کا بھر چکا ہے لیکن ماں ہے زبردستی اور کھا لو اور کھا لو. نہیں, دوسرے کا بچہ تو اتنا موٹا صحت مند ہے, یہ اتنا کمزور ہے. جب بچے کو بھوک لگے تو کھائے گا. جی, ڈاکٹرز کہتے ہیں, اس دفعہ آپ نے کہا یا شہیدوں پڑھنا ہے, یا شہیدوں پڑھنا ہے. اس سے انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی بہتر ہوگی, مزاج میں جو ایک سختی ہوتی ہے نا بچے کے وہ کم ہوگی. اور پھر ماں باپ اپنا تھوڑا سا ٹائم بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں, یہ اس کی طبیعت میں بچوں کو بہت. لائق بنانے کے لیے مجھے ذرا وظیفہ بتائیں کہ بچے جو ہیں وہ لائق بنے, بچوں کی وہ جو لرننگ ایبلٹیز ہیں اس میں اضافہ, تو اس کے لیے کیا ایسا اس میں مبارک ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فتاح یا قوی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام یا فتاح یا قوی, یا فتاح یا قوی, یہ پڑھتے رہیں. اور بچے کو لفظ یا علیم, جو اللہ کا نام ہے علم سے, تو یا علیم اس بچے کو یاد کرائیں کہ وہ یا اللہ یا علیم, یا اللہ یا علیم, یا اللہ یا علیم پڑھتے رہیں. وہ بچے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا, جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے یا جو بھول جاتے ہیں, سورہ طہ کی آیت نمبر 24, 25, 26, 27, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ماں باپ اگر پڑھ کے دم کرتے رہیں گے, بچہ اچھا بولے گا بھی, بچہ بہترین عالم, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل بھی بنے گا, اور بچے کو بہترین یاد بھی ہوگا. کیا بات ہے. لاہور سے کالر ہے ہمارے ساتھ فاطمہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. فاطمہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرے نا بھائی کا نام ہے اجلال, سید اجلال حیدر. سید اجلال حیدر. ہاں جی, اور وہ نا بہت غصہ کرتا ہے. جلال آ گیا نا پھر اس میں, غصہ کرتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو اب آپ نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیا, مسئلہ کیا ہے جی؟ یا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں بھائی کا, یا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وظیفہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نام اجلال ہے, ایک تو حیدر بھی. اچھا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بھی نام دیکھا کریں کہ ناموں کے اندر اتنی ہے. دیکھیے اس میں ایک بات کہتے چلیں پھر وقت
کہ جیسے ابتدا میں کہا نا کہ خدا کی صفت یا اسما جتنے بھی ہیں ایک وظیفہ سمجھ لیجیے سب کے لیے یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں بیماریاں ہیں, کچھ کہتے ہیں روزگار میں تنگی ہے, بے روزگاری ہے, پریشانیاں ہیں, تمام چیزیں نا. سب کا آسان حل کیا ہے؟ گریجولی دیکھیے کہ یہ حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. ہر انسان یہ طے کر لے خدا نے اپنے جتنی صفاتی اسما کا اظہار کیا ہے کیوں کیا ہے, کوئی مقصد ہوگا نا اس میں. انسان یہ طے کر لے کہ خدا کے جتنے صفتی اسما ہیں ماں سوائے چند کے, تکبر, کبریائی, قہاریت, جباریت, احدیت, صمدیت, یہ خدائی کو زیب دیتی ہے, کسی بندے کو زیب نہیں دیتی. بے شک بے شک. اس کے علاوہ جتنے خدا کے صفتی اسما ہیں زیادہ نہ صحیح ایک یا دو کا انتخاب کر لے اور یہ طے کر لے کہ میں خدا کے ان صفتی اسما کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں. مثلا خدا کا نام ہے محسن, احسان کرتا ہے. یہ طے کر لے کہ اے پروردگار عالم تیری صفت ہے احسان کرنا, میں تیری صفت کو بھی ذات کا حصہ بناؤں گا جب تک زندہ رہوں اور لوگوں پر احسان کرتا رہوں گا. تیری صرف ہے تو ہے رازق, رزق دکھتا ہے, میں تیری اس صفت کو بھی ذات کا حصہ بناؤں گا جب تک زندہ رہوں گا, تیرے عطا کیے رزق میں سے لوگوں میں رزق تقسیم کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تو احسان کرنے والا ہے, رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے عزیز ہے خدا کی صفت عزیز ہے. طے کر لے انسان جب تک زندہ رہوں گا دوست بناؤں گا, دشمنی نہیں رکھوں گا. آپ دیکھیے کہ فقط ایک ہی چھوٹا سا عمل ہے, خدا کی کسی ایک صفتی اسم کو اپنی ذات کا حصہ بنا لے, گریجولی غیر محسوس طریقے سے دیکھے گا کہ اس گھر کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. یہ مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اور جن کو بتایا ہے الحمدللہ انہوں نے اس کو آزمایا ہے. یہ اس لیے کہ جب انسان چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کچھ بھی عمل کر رہا ہے, ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے خدا کی صفت کو اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے, تو میرے اندر وہ عادتیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہی بچوں کا نام رکھتے ہوئے بھی اور اپنے معمولات میں بھی ان تمام چیزوں کے اندر اس بات کا اگر انسان احساس کر لے تو بہت ساری مشکلات بہت آسان ہو جاتی ہیں فقط ایک نام کی برکت سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل یہ مسئلہ بھی تھا نا, بچے ہمارے جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں اور بچے جو ہمارے بچوں کا اسکرین ٹائم ہے, اس اسکرین ٹائم سے میں اپنے بچے میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ جو اٹینشن کا جو اسپین آف ٹائم وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. بچہ نا ذرا ایک تو فوکس نہیں کر پاتا اور بس جلدی بور ہو جاتے ہیں, جلدی غصہ بھی آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اتنا کچھ چھوٹی سی عمر اتنا ایکسپوجر دیکھ لیتے ہیں. تو اس غصے کو بھی اگر ہم نام کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں تو یہ تو زیادتی نہیں ہوگی. تو میں نے شیڈو ہے, بس ہلکا پھلکا سایہ پڑتا ہے, لیکن اصل تربیت ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کی نیچر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس نیچر کا, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا ماحول ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ماحول میں وہ براٹ اپ ہو رہا ہے اس کا. یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. نام تو بہت یعنی سمجھو اس کا شخصی اثر آتا ہے, لیکن یہ سب چیزیں صحیح ہوں گی تو ٹھیک ہوگا. اکثر وظیفہ پوچھ رہے تھے, لائق ہونے کا آپ نے پوچھا, اس کے فرما بردار ہونے کا پوچھا, تو سواری کی جو دعا ہے وہ عموماً سب کے لیے ہے جو بھی اپنے ڈیپینڈنٹس ہوں. باس اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے, ملازمین کے لیے, گھروں میں خواتین اپنی ماسیوں کے لیے, ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. سواری والی دعا مقرنین تک, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, یہاں تک جتنا بھی ہو سکے کھانے پینے پہ بچوں کو دم کر کے دیا کریں. ایک تو لائق بھی بنیں گے, ماں باپ کے فرما بردار بھی ہوں گے, تو جو بھی آپ کے ڈیپینڈنٹ میاں بیوی میں ناراضگی وہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے مسخر بھی ہوں گے. اور سورہ رحمان کی شروع کی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, یہاں تک یہ آیتیں پڑھایا کریں, ان کو بچوں کو پانی میں دم کر کے دیا کریں. اسکول گوئنگ ہیں یا کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, تو اس میں ان کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. علم القرآن تک یہ سورہ رحمان کی شروع کی آیتیں پڑھوایا کریں. عموماً سب کو یاد ہی ہوتی ہے, نہ یاد ہو تو نیٹ پہ دیکھ لیں, گوگل پہ دیکھ لیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. یہ اور دوسرا اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ ورڈ تو آپ مجھ سے بھی تیز بولتے ہیں. جی تھوڑا سا, کیونکہ آپ وظیفہ بتا رہے ہیں تو وظیفے میں ہلکی سی اسپیڈ اپنی آہستہ کرنے کی ضرورت ہے. بعد میں جب سنتے ہو خود بھی پریشان ہوتے ہیں, یار اتنا فاسٹ بول لیا خود سمجھ میں نہیں آ رہا, کان لگا کر سنو کیا بولا تھا میں نے. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے نا, ہاں, تو یہ سورہ الگ کی جو پہلی آیت ہے کم از کم یہ یاد کر لیں, ورنہ شروع کی 5 آیت ہے یہ بچوں کو خود یاد کرا دیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اتنی آیت بچہ پیپر دیتے ہوئے, اسٹڈی کرتے ہوئے, لرننگ کرتے ہوئے یہ پڑھتا رہے تو اس سے انشاءاللہ اس کے پیپرز بھی اچھے ہوں گے, یاد بھی اچھا ہوگا, چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں, چاہے ایم فل کے ہوں, پی ایچ ڈی کے ہوں, کلاس 1 2 کا, سب کو اقرأ بسم ربک الذی میں خلق. اب وہ نا آپ کو بھی بولوں گی 0.5, ایک تو نا واٹس ایپ پہ ایک آپ نے 1.5 پہ اپنے لوگوں کے وائس نوٹ سن لیتے کہ ویڈیو پہ, آپ کو میں کہوں گی 0.5 کے اور آہستہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا جی, خوشاب سے ہمارے ساتھ کالر ہیں منیر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی منیر بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی
جی باجی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام سید منیر حسین شیرازی ہے، خوشحال سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا بچہ ایک لائق بچہ ہے، تو میڈم وہ اسکول میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے روتا رو گا رہا ہے بابا وہ بچے مجھے گالی دیتے، گندی گندی گالی دیتے. وہ جب ٹیچر کو بات بتاتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹے ان چیزوں کو چھوڑ دو، خیر ہے کچھ نہیں. لیکن باجی وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، حالانکہ لائق بچہ ہے میرا. میں نے ابھی میری 52 سال عمر ہو گئی، میں نے کبھی گھٹی نہیں دی اس ماحول میں پڑے. آپ باجی ہم کیسے بچے کی تربیت کر سکیں؟ وقت گلیوں میں جاتا ہے تو یہی حالات ہوتے ہیں کہ بچے گالی آپ کے بچے کو کیوں ایسے کیا وجہ ہے؟ نہیں جا سکتا. منیر بھائی کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کیا کریں؟ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں. سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے اور اسکول میں ہم داخل نہیں کرا سکتے. لائق بچہ ہے میرا ماشاءاللہ. منیر بھائی صرف ایک بات مجھے بتا دیجیے، بچے کو کیوں گالی دیتے ہیں مجھے بتا دیجیے. ماحول باقی جو ہمارا ماحول جو جا رہا ہے نا، بہت گندا ماحول جا رہا ہے کہ والدین کی تربیت ایسی جا رہی ہے کہ جس وجہ سے والدین اپنے بچے کو تربیت نہیں دے رہے. ہائے چلیں ٹھیک ہے. وہ بچے وہ پریشان ہے. یہ جو بلی کلچر ہے، جو اسکولوں میں بچہ بلی ہوتا ہے، تو کہہ رہے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ لقمان کے اندر لفظ استعمال کیے گئے یا بنیا، اس میں باپ اور بیٹی کی کنورزیشن ہے. تو یہاں سب سے پہلا حق یہ ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتے رہے اور اس کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتے رہے. جب گھر کا ماحول بہت ہی اچھا مضبوط ہوگا تو بچے باہر کے اثرات کو کم لے گا. ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی بیٹے سے بانڈنگ بہت کم ہوتی ہے، ماں کی اور بیٹی کی بانڈنگ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے باہر کے اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب بچہ لیکن بچہ میں کہتی چاہے ماں باپ جتنی اچھی بانڈنگ میں لگا، بچہ اگر اسکول سے بلی ہو رہا ہو نا، اس کے بچے پہ بڑے نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں بچانے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب وہ بچہ رات میں سو جائے تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اس کی پیشانی میں دم کرتے رہیں. سورہ اخلاص 21 مرتبہ. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی رہے گی. دوسری بات یہ کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان رحیم آپ 21 مرتبہ، 11 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ. جب آپ روٹی بنا رہے ہو خاص طور پہ اس پہ دم کر کے بچوں کو کھلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ان پاک نام کی برکت سے جو بد اثرات ہیں یا جو ایک خراب ماحول ہے بچہ اس سے محفوظ رہے گا. میں اب سب سے علامہ صاحب سے وظیفہ لینا چاہوں گی ان کی. جی یہ سب سے بہترین عمل جو سورہ اخلاص جو ہے نا، یہ سورہ اخلاص تو ایسی یعنی عجائبات سے بھرپور سورہ ہے یہ، جس مقصد کے تحت پڑھی جائے. اور کم سے کم ہر گھر میں چاہیے کہ کم سے کم زیادہ نہ تو ایک تسبیح تو ضرور پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد جانا فاطمہ کو ہدیہ کر دیا کریں تو اس کی فوت فیض برکات ہیں. نور بھائی جیسے کہا ہے، بہترین وجہ بتایا انہوں نے کہ بچے کو پیر اسی طرح سے ہوتے ہوئے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ. باقیہ تو دیکھیں محلے سے نکلیں گے، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، کہاں تک بچیں گے آپ؟ تو وہ تو ضروری ہے کہ آپ نے خود ہی بچے کی تربیت کرنی ہے، ورنہ آپ جو ماحول ہو گیا ہے ماحول میں آپ انہی کالج میں پڑھانے مجبور ہیں، انہی کالج بھیجنے مجبور ہیں آپ. اس کی سوسائٹی ایسی بن چکی ہے. ایک بچے حصار باندھنا ہے جیسے بچے کی تھا. دیکھیں بچے کے لیے جو اگر آپ نے حصار باندھنا ہے تو سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، آپ نے اسکرین ٹائم کی جو بات کی تھی نا، ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو بچہ دیکھ رہا ہے اس پر نظر رکھیں، کیونکہ آپ کے بچے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحبت مؤثرہ. اب صحبت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بچہ کیا دیکھ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کو آپ کیا کیا چیزیں الاؤ کی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اس کی شخصیت پر کتنا اثر پڑتا ہے. آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کا آپ کی شخصیت پر اثر آتا ہے نا. اسی لیے آج ہمارا ٹاپک بھی یہ تھا کہ بچے کا نام اور جو کچھ چیزیں کی جاتی ہیں بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ، اس کا بچے کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ کہ آپ میرے شو پر ہمیشہ کی طرح 4 چاند شو کو لگائے. آپ کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو پیر کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.